السلام علیکم۔ اردو کے خزانے میں خوش آمدید۔ ایک چڑیل جنی جو ایک انسان سے محبت کر بیٹھی۔ جنات کا وجود ہوتا ہے، آپ کو اس کا احساس نہ ہونا فطری عمل ہے، کیونکہ یہ ہم انسانوں کی فطرت میں نہیں ہے۔ ہماری بینائی میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم جنات کو دیکھ سکیں، ہمارے لمس میں اتنی قوت نہیں کہ ہم جنات کو محسوس کر سکیں۔ مگر جب تک جن خود نہ چاہیں، جن کوئی بھی شکل اپنا کر انسانوں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی محلے دار یا آپ کا کوئی اور عزیز و اقارب، مگر آپ اس سے بے خبر ہوں گے، یہاں تک کہ یہ کہانی لکھنے والا اور آپ کو یہ کہانی سنانے والا جن ہو سکتا ہے، یعنی میں۔ لیکن جنوں کا تصور کرنا ہمارے ادراک سے بہت دور ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی ہی جنی تلسمارا کی ہے جو ایک انسان سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ ہماری زمین اس دھرتی سے ذرا اوپر، بادلوں سے تھوڑا بلند آگ کے بھنور ہیں، اور انہی آگ کے بھنوروں پر آباد ہیں جنات۔ ایک طلسمی دنیا جس کا تصور کرنا ہی ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ایک جادوئی سرزمین جو ہمارے ادراک کی سرحدوں سے بہت ہی دور ہے۔ ایک سحر انگیز جہان جہاں تک ہماری رسائی ذرا بھی ممکن نہیں۔ ان جنات کا اپنا رہن سہن ہے اور اپنے ہی رسم و رواج ہیں۔ یہ جن بھی ہم انسانوں کی طرح معاشرہ بنا کر رہتے ہیں۔ کچھ اچھے ہوتے ہیں تو کچھ برائی کا دامن تھام لیتے ہیں۔ بعض جن رحمان کے بندے ہیں تو بعض شیطان کی پیروی قبول کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن شاہ جنات نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہزادی تلسمارا کو، جو شاہ جنات کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کو بلوایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد حسین شہزادی تلسمارا حاضر ہوئیں۔ شہزادی تلسمارا ایک جنی جو اپنے حسن کے تلسم میں ہر کسی کو مسحور کر دے۔ تلسمارا، ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ ہماری خاندانی تلسماتی چراغ کی حفاظت آپ کریں گی، مگر آپ اتنی نااہل اور نالائق ثابت ہوئیں کہ ہمارے تلسماتی چراغ کی حفاظت نہ کر سکیں۔ شاہ جنات نے غضبناک آواز سے کہا، ابا حضور، ہم نے ہماری خاندانی تلسماتی چراغ کی بہت حفاظت کی، مگر شیطانی جنات اپنے شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے وہ چراغ لے کر چلے گئے۔ تلسمارا نے ادب سے کہا، وہ چراغ ہماری بقا کے لیے کتنا ضروری تھا، آپ جانتی ہیں؟ شاہ جنات غصے سے بولے، ابا حضور، ہمیں ہر سزا قبول ہے، آپ ہماری اس نااہلی کی ہمیں کوئی بھی سزا دے دیں، ٹھیک ہے، آپ کو سزا ملے گی۔ آپ سے آپ کی ساری تلسماتی طاقتیں چھین لی جائیں گی، اور صرف یہی نہیں، آپ کی ساری طاقتیں چھین کر ہم آپ کو انسانوں کی دنیا پر بھیج دیں گے، اور پھر آپ کو فرعون کے مقبرے میں قید کر دیا جائے گا۔ اگلے 100 سال تک آپ اس مقبرے میں قید رہیں گی۔ شاہ جنات غصے سے بولے، ابا حضور، یہ سزا بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ تلسمارا عاجزی سے بولی، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب آپ کو یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ تلسمارا منتیں کرنے لگی، مگر شاہ جنات پر کوئی فرق نہ پڑا۔ پھر شاہ جنات نے اپنے جن سپاہیوں کو حکم دیا۔ ان سپاہیوں نے تلسمارا کو جادوئی رسیوں سے باندھ دیا۔ جو ہی تلسمارا کو باندھا گیا، شاہ جنات نے آنکھیں بند کی اور لمبی سانس کھینچی۔ تلسمارا کے بدن سے ساری تلسماتی طاقتیں امڈ امڈ کر شاہ جنات کے سانس کے ذریعے اس کے منہ میں جانے لگیں۔ تلسمارا چلاتی رہی، مگر سب بے سود رہا۔ تھوڑی دیر بعد تلسمارا کو کھول دیا گیا۔ اب ان کو فرعون کے مقبرے میں ان کی قبر کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جائے، اور اب جنوں میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی بھی جن ان کو اس قید سے نکالنے کی کوشش مت کرے، اور یہ اگلے 100 سال تک وہاں قید رہیں گی، اور اگر 100 سال تک یہ زندہ رہیں تو یہ باہر آ سکتی ہیں۔ پھر شاہ جنات غرائے اور آنکھیں میچ لی۔ جن سپاہی تلسمارا کو کھینچتے ہوئے مصر لے گئے، اور پھر تلسمارا کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ بس کریں بابا جی، بس کریں، مجھے ان جنوں اور چڑیلوں پر کوئی اعتبار نہیں۔ گزان نے غصے سے کہا، اور عجائب گھر کی زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے کئی دوستوں کے ساتھ گھومنے آیا تھا تو عجائب گھر بھی دیکھنے چلا گیا۔ عجائب گھر میں پہرے کے لیے ایک بابا جی تھے جو انہیں ایک چڑیل کی کہانی سنانے لگے۔ گزان، ایک بار بابا جی سے پوری کہانی تو سن لینے دو کہ آگے کیا ہوا۔ سہیب نے کھا جانے والی نظروں سے گزان کو دیکھا۔ ہاں بالکل، سہیب صحیح کہہ رہا ہے، گزان کے باقی دوست بھی کہنے لگے۔
जो बाबा के गिर्द हल्का बनाकर मोमबत्ती रोशनी में बैठे हुए थे। तुम लोग तो सुनो ये कहानी, कम से कम इस मॉडर्न दौर में इन जिन्नों और चुड़ैलों पर लोगों का एतबार ख़त्म हो चुका है और मैं तो इन पर कोई एतबार नहीं करता। गुजान ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें कहानी नहीं सुननी तो ना सुनो, कम से कम हमें तो सुनने दो। सुहेब ने गुस्से से कहा, तो ठीक है, तुम लोग सुनो, मैं बाहर कैफ़े पर चलता हूँ। फारिग हो जाओ तो सब कैफ़े आ जाना, फिर इकट्ठे होटल चलेंगे। गुजान गुस्से से वहाँ से चला गया। गुजान के जाने के बाद सुहेब ने बाबा जी से कहानी आगे सुनाने को कहा। बेटा, ये कहानी यहाँ तक ही इन किताबों में कुंदा है। बाबा जी ने अजायब घर की दीवार के साथ अलमारी में रखी किताबों की तरफ इशारा किया। इसके बाद किसी को नहीं मालूम कि इस चुड़ैल का क्या हुआ। ऐसा हो सकता है वो मर गई हो या फिर दोबारा ज़िंदा हो गई हो। बाबा जी ने हैरत से कहा तो सब बाबा जी को ताज्जुब भरी नज़रों से देखने लगे। गुजान अजायब घर के कैफ़े में आकर बैठ गया तो वेटर ने आकर पूछा, क्या खाएंगे जनाब, और एक मेन्यू बुक पकड़ा दी। गुजान ने एक कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर आर्डर कर दिया और जेब से अपना मोबाइल निकालकर फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करने लगा। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बैरा खाना ले आया, मगर गुजान फिर भी अपने मोबाइल पर मसरूफ़ रहा। कुछ देर बाद एक लड़की आई और गुजान की मेज़ पर इसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। किसी के बैठने की आहट महसूस हुई तो गुजान ने मोबाइल से नज़रें उठाकर देखा तो इसके सामने एक इसी की हम उम्र हसीन लड़की बैठी थी, जो बहुत खूबसूरत थी और खुले बाल इसे मज़ीद हसीन बना रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इस लड़की ने मुस्कुरा कर पूछा। बैठ तो आप गई ही हैं, गुजान ने गुस्से से कहा और फिर मोबाइल पर देखने लगा। लगता है आपको मेरा यहाँ बैठना पसंद नहीं आया। गुजान के रवैये पर इस लड़की ने मायूसी से कहा, मगर गुजान ने कोई जवाब न दिया। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, किसी और जगह बैठ जाती हूँ, इस लड़की ने अपना पर्स उठाते हुए कहा। नहीं, इट्स ओके, अब आप बैठ ही गई हैं तो कोई बात नहीं। गुजान ने एक नज़र फिर से देखा और फिर से मोबाइल पर देखने लगा। फिर इन दोनों में गहरी खामोशी रही। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद इस लड़की ने खामोशी तोड़ी। मेरा ख्याल है आपका बर्गर पड़ा पड़ा यूं ही ठंडा हो जाएगा और आपकी कोल्ड ड्रिंक गर्म। लड़की ने हंसते हुए कहा, आपको खाना है तो खा लीजिए, मैं और मंगवा लूँगा। गुजान ने खा जाने वाली नज़रों से इस लड़की को देखा। अरे आप तो बात दिल पर ले गए, मैंने तो यूं ही कह दिया था, मैं अपना ऑर्डर कर चुकी हूँ, इस लड़की ने मतानत से कहा। मगर गुजान ने फिर कोई जवाब न दिया और मोबाइल पर महव हो गया। कुछ देर की खामोशी और फिर इस लड़की ने दोबारा खामोशी तोड़ी। लगता है आप ज़्यादा नहीं बोलते। गुजान ने हूँ कहकर सर हिला दिया। मुझसे ही नहीं, ये सबसे ही ऐसे बात करते हैं। वो लड़की फिर बोली, एक बात बताएं, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलती? गुजान ने मोबाइल जेब में डालते हुए कहा। मेरा ख्याल है आप कुछ कम बोलते हैं, इसलिए आपको लग रहा है, लड़की ने नरमी से कहा। गुजान ने फिर हूँ कहा और बर्गर खाने लगा। लगता है आपके यहाँ किसी दूसरे को सुला मारने का रवाज नहीं। गुजान को खाता देखकर वो लड़की फिर से गोया हुई। बाय द वे, मैं आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपको खाना है खा लें, मैं और ऑर्डर कर लूँगा। गुजान ने गुस्से से कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मेरा खाना भी आ गया, इस लड़की ने पीछे देखकर कहा, जहाँ बैरा इसका खाना लिए आ रहा था। थैंक गॉड, वरना आप मेरा सर ही खा जाती, गुजान ने कहा और कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। अब मैं चुड़ैल थोड़ी हूँ जो आपका सर खा जाऊँगी, इस लड़की ने तन से कहा। ये भी सही कहा आपने, गुजान ने कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखते हुए कहा। बाय द वे, मैं तलस्सीमा हूँ, और आप? इस लड़की ने सलाम के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं गुजान हूँ, और बाय द वे मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता, गुजान ने अपना नाम बताते हुए कहा। चले, ये भी ठीक कहा आपने, अच्छी आदत है, तलस्सीमा ने बर्गर का नवाला मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा ये तो बताएं, आप थोड़े गुस्से में लग रहे हैं, हमेशा ही ऐसे लगते हैं या सिर्फ आज? तलस्सीमा ने गुजान के चेहरे को देखते हुए कहा, मगर गुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। लगता है किसी से झगड़ कर आए हैं या फिर बहस करके, तलस्सीमा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन यह आपको कैसे पता? तलस्सीमा की बात सुनकर गुजान हैरान सा हो गया। तो आपकी चोरी पकड़ी गई जनाब, अब आपको इंस्पेक्टर तलस्सीमा गिरफ्तार करती है, तलस्सीमा ने मुस्कुरा कर कहा।
वैसे आप इंस्पेक्टर लगती नहीं हैं, गुजान ने तन से कहा। नहीं लगती तो आप बना दें, क्या मतलब? गुजान ने उसे घूरा। सिंपल, आप मुझे सारी सरगश्त बताएं कि किससे और क्यों बहस हुई। तलसीमा ने कोल्ड ड्रिंक मुंह से लगाकर कहा। आप कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो मैं आपको बताऊं? गुजान ने उसे घूरा। हूँ नहीं, लेकिन आप बताकर मुझे बना ज़रूर सकते हैं, तलसीमा ने मुस्कुरा कर कहा, मगर गुजान ने जवाब न दिया। कहते हैं किसी को अपनी उलझन बताकर दिल हल्का हो जाता है। तलसीमा की इस बात पर भी इसे जवाब न मिला। ओह चलिए, मैं खुद गैस करती हूँ कि आप किससे और क्यों बहस करके आए हैं, तलसीमा ने मुंह बनाते हुए कहा। मगर गुजान ने फिर जवाब न दिया। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी बहस अपने दोस्तों से हुई है। Am I right? और मेरा ख्याल है आपने किसी बात पर कहा होगा कि ऐसा नहीं है, जबकि आपके फ्रेंड्स ने कहा होगा कि ऐसा है ना? इस बार तलसीमा की बात ने गुजान को चकरा कर रख दिया। ये सब आपको कैसे मालूम? गुजान ने हैरत से कहा। हैं तो क्या ये सब सच था? तलसीमा ने मुस्कुरा कर कहा। यह सच था। फिर तो मुझे ये भी गैस करना पड़ेगा कि आपकी किस टॉपिक पर बहस हुई। तलसीमा मुस्कुरा कर बोली। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। गुजान ने कैफ़े के गेट की तरफ देखा। मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, मुझे जाना होगा। गुजान उठकर जाने लगा। नाइस टू मीट यू, तलसीमा ने गुजान का हाथ पकड़कर कहा। गुजान बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया, मगर तलसीमा इसे कन अखियों से देखने लगी। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा नाता है तेरे मेरे दरमियाँ। अरे वाह, हम थोड़ी सी दूर हुए तो तूने गर्लफ्रेंड बना ली, कैफ़े के दरवाजे से बाहर निकलते हुए बदर ने कहा। बताओ क्या नाम है भाभी का? सुहेब ने पूछा। दिखने में तो प्यारी है, आमिर ने मुस्कुरा कर कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं, गुजान ने बुझे बुझे अंदाज से कहा। ऐसा कुछ नहीं तो फिर कैसा कुछ है बंटू? सुहेब ने इसे झंझोड़ा। वो बस आकर बैठी और मेरा सर खाने लगी, दैट्स ऑल। गुजान गुस्से से कहता हुआ आगे बढ़ गया। अच्छा, माइंड क्यों करता है बंटू? सुहेब ने आगे बढ़कर कहा। और जो तुमने सब किया वो ठीक था? गुजान ने गुस्से से सुहेब को देखा। हमने तो बस इसे भाभी कहा, बदर ने आगे बढ़कर कहा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, गुजान ने सर हिलाया। तो किसकी बात कर रहे हो बंटू? सुहेब ने इस्तेहकामिया अंदाज से कहा। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गुजान ने मुंह बनाकर कहा। OMG, एक तो तुम ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो बंटू। सुहेब ने इसके कान के करीब उंगली को अंगूठे के साथ हरकत देकर मारा। बस करो, पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम तीनों ने वहां मेरी इंसल्ट की, ये तुम लोगों को करना चाहिए था क्या? गुजान ने बिफर कर कहा। अरे बंटू, तुम भी तो बाबा जी का मजाक उड़ा रहे थे, सुहेब ने गुजान की तरफ देखकर कहा। तो बाबा जी भी तो इतने समझदार होकर वो झूठी जिन चुड़ैलों के किस्से सुनाने लगे थे, गुजान ने अजायब घर के गेट से बाहर कदम रखते हुए कहा। काफ़ी भीड़ थी तो बदर और आमिर पीछे रह गए थे, तो गुजान और सुहेब रुक गए। देखो बंटू, तुम्हारा कभी किसी चुड़ैल से या जिन से सामना नहीं हुआ, इसलिए इन्हें लगता है। जब होगा ना तब पूछूंगा मैं, सुहेब ने गुस्से से कहा। एक तो ये चुड़ैल और जिन होते नहीं, और सेकंड कम अज़ कम मेरा तो कभी इनसे वास्ता नहीं पड़ने वाला, गुजान ने मुस्कुरा कर कहा। इतने में आमिर और बदर भी आ गए तो गुजान और सुहेब जेब से टिकट निकालने लगे ताकि अजायब घर के गेट पर तानियात अमले को वापस देकर बाहर निकलें। अजायब घर से वो सब कैब के ज़रिए होटल में पहुँचे जहाँ वो सब रुके हुए थे। अच्छा, तो तुम सब ऊपर रूम में जाओ, मैं कुछ देर बाहर लान में टहल कर आता हूँ। होटल में लिफ्ट के पास पहुंचकर गुजान ने बाकी तीनों से कहा। ओके फाइन, सुहेब ने जवाब दिया। फिर वो तीनों लिफ्ट में चले गए और गुजान बाहर लान की तरफ। शाम का वक्त था तो होटल के अक्सर लोग वहाँ टहलने आए थे। गुजान भी एक तरफ को जाकर बैठ गया और शाम की हवा खाने लगा। वैसे कहीं मैंने इन सब के साथ गलत तो नहीं किया, कितने बुरे तरीके से सबसे बात की, और वो बेचारी लड़की तलसीमा, सारा गुस्सा उस पर निकल गया। गुजान को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी। ऐसा करता हूँ, अभी रूम में जाकर सबसे सॉरी कर लेता हूँ। गुजान मुस्कुरा कर उठा और लान से अंदर चला गया। फिर लिफ्ट में जाकर 20वें फ्लोर का बटन दबाया। कुछ देर बाद लिफ्ट आई और वो लिफ्ट में सवार हो गया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट 20वीं मंजिल पर जा पहुंची तो गुजान बाहर निकला, सामने वाली राहदारी में चला गया और अपने कमरा नंबर 500 में चला गया। कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक झटके से दरवाज़ा खुल गया।
सामने का मंजर देखकर वो शशतर रह गया, क्योंकि कमरे में गुप अंधेरा था और इस अंधेरे में इसका कोई दोस्त इसे कमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। ये अंधेरा वो सहम गया। सुहेब, आमिर, बदर, कहाँ हो सब? वो आगे बढ़ा और बुड़बुड़ाया। जो ही वो कमरे के दरमियान में पहुंचा, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये क्या? इसे खौफ आने लगा, क्योंकि हर तरफ गहरी खामोशी और अंधेरा था। इसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की और कमरे के इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ मुड़ा, मगर अगले ही लम्हे किसी इंसान के हाथों ने इसके बदन को छुआ। ठंडे और बहुत सख्त हाथ। गुजान की चीख निकल गई। एकदम से कमरे की सारी लाइटें जल उठी तो इसके सामने इसके दोस्त खड़े हंस रहे थे। सारा कमरा गुब्बारों से सजा हुआ था और करीब ही एक मेज़ पर एक केक पड़ा था। तो ये तुम सबकी शरारत थी? गुजान गुस्से से बोला। अरे बंटू, अब नाराज़ क्यों हो रहा है? हम तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, सुहेब ने आगे बढ़कर कहा। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? गुजान ने सारे कमरे पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। ये केक देखो, अभी हम तुम्हारी सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये रूम को देखो, बदर ने आगे बढ़कर कहा। मगर आज तो मेरी सालगिरह नहीं है, गुजान ने हैरत से कहा। नहीं है तो हम बना लेते हैं, सिंपल। अब तो हम सबसे नाराज़ था तो हमने सोचा कि तुझे मना लेते हैं। आमिर ने केक का एक टुकड़ा पकड़ा और इसकी क्रीम गुजान के मुंह पर लगाते हुए कहा। सुहेब और बदर भी इसके मुंह पर केक लगाने लगे। तो क्या मुझसे बच जाओगे तुम सब? गुजान ने भी केक पकड़ लिया और करीम इनके चेहरों पर लगाने इनके पीछे दौड़ने लगा। फिर वो चारों हंसते खेलते एक दूसरे के मुंह पर क्रीम लगाते रहे। थोड़ी देर की मस्ती के बाद वो सब कमरे में लगी एलसीडी पर हॉरर फिल्म देखने लगे। हॉरर फिल्म देखते वो पॉपकॉर्न खाते और एक दूसरे को हंसी मजाक भी करते रहे। फिर फिल्म देखने के बाद वो सब सो गए। कोई बयाबान जंगल था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था कि अचानक इस अंधेरे में से कुछ जानवर नमूदार हुए। कुछ खूनख्वार भेड़िए एक सफ़ेद हिरनी के पीछे दौड़ रहे थे और वो हिरनी मदद के लिए चिल्लाई जा रही थी कि अचानक गुजान वहाँ नमूदार हुआ। जो ही गुजान वहाँ नमूदार हुआ, एकदम से सारे भेड़िए भाग गए। मगर अगले ही लम्हे मंजर बदल गया। गुजान ने खुद को एक दलदल में धंसता हुआ पाया। गुजान हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो सो रहा था और इसने एक डरावना ख्वाब देखा था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नींद से जागने के बाइस वो कुछ समझ ना पाया। पहले इसने सुहेब को जगाने की कोशिश की, जो इसी के बेड पर सो रहा था, मगर फिर इसने सोते हुए सुहेब को तंग करना बेहतर ना समझा। सुहेब और गुजान एक बेड पर सो रहे थे, जबकि बदर और आमिर दूसरे पर। अचानक गुजान की नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो इसे खिड़की से बाहर नीचे एक जंगल नजर आया। एक जंगल? मगर यहाँ तो कोई जंगल नहीं, वो हैरत से बोला, क्योंकि होटल के इस हिस्से में इनकी खिड़की के बिल्कुल सामने लॉन था। अचानक इसे इस जंगल में कुछ दिखा। इस जंगल में कुछ दिखा। एक लड़की थी जो जंगल में भाग रही थी। इसने गौर से देखा तो इस लड़की के मुंह पर खून लगा था कि जैसे खून पी कर आई हो। वो खिड़की के पास गया। वो 20वीं मंजिल पर था, फिर भी इसे यूं लग रहा था जैसे वो पहली मंजिल से जंगल को देख रहा हो। खिड़की के करीब जाकर देखा तो इसे लड़की के पास एक कुत्ता मरा हुआ दिखा, जिसके जिस्म से खून निकल रहा था। कितना अजीब मामला है, एक लड़की ने कुत्ते का खून पिया। गुजान पर सख्ता तारी हो गया। इसने लड़की का चेहरा देखने की कोशिश की, मगर ना देख सका। फिर वो कमरे से निकला और राहदारी से होता हुआ लिफ्ट में जा पहुंचा। जल्द ही लिफ्ट पहली मंजिल पर जा पहुंची। वो लान में पहुंचा तो वहां न जंगल था, न लड़की और ना ही कुत्ता। अब गुजान को हैरत का मजीद झटका लगा। शायद वो सब भी ख्वाब था। उसने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर वो दलदल वाला और वो भेड़ियों वाला तो ख्वाब था। फिर मैं जागा और खिड़की से जंगल और वो लड़की और कुत्ता, ये ख्वाब नहीं था। वो हाँफते हुए बोला, शायद हम रात को हॉरर मूवी देखकर सोए थे, इसी वजह से। इसने खुद को दिलासा दिया और लिफ्ट से दोबारा फिर अपने कमरे तक आ गया। कमरे में आकर इसने खिड़की से दोबारा नीचे देखा, मगर इस बार वहाँ कोई जंगल नहीं था। वो सब मेरा वहम था। कमरे की तारीकी में इसे डर लगने लगा था तो इसने कमरे की बत्ती जला दी। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटा और आंखें मीट ली, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। वो मंजर, वो लड़की और कुत्ता उसकी नज़रों के सामने थे। टिड्डियों की आवाज़ बार बार इसे दहला देती, और जब हवा के ज़ोर से पर्दा हिलता तो रात के सन्नाटे में इस पर्दे की आहट इसके जिस्म से जान तक निकाल देती। इस लड़की ने एक कुत्ते का खून पिया, ये ख्याल भी इसकी जान लिए जाता था। वो उठकर बैठ गया और सारे कमरे को देखने लगा। इसे लगा कि जैसे कोई यहाँ है। कभी लगता कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है तो वो सुहेब के करीब होकर बैठ जाता। फिर सुहेब के सराहने पड़ी घड़ी की टिक टिक इसे सहमा देती तो वह सुहेब से दूर हो जाता।
پھر اسے لگتا کہ کھڑکی کے باہر کوئی ہے۔ جن اور چڑیل کچھ نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا، ڈرے سہمے پھر نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ اگلی صبح 10 بجے صہیب کی آنکھ کھلی۔ گزان اور باقی سو رہے تھے۔ اگلی صبح 10 بجے صہیب کی آنکھ کھلی۔ گزان اور باقی سب سو رہے تھے۔ او ایم جی، آج تو ہم سب کا واک کا پلان تھا اور گزان سے کہا بھی تھا کہ صبح 6 بجے اٹھا دے، مگر یہ جناب بنٹو تو خود بھی سو رہا ہے، صہیب نے گھڑی پر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر گزان کو ہلانے لگا اور اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سو لینے دو نا صہیب، سوتے ہوئے گزان بڑبڑایا۔ یہ مذاق ہے کیا؟ تمہیں کب سے سونے کی اتنی چاہت ہو گئی؟ تم تو سوتے نہیں ہو اتنا۔ صہیب نے اسے پھر جھنجھوڑا۔ گزان نے کہا اور پھر سو گیا۔ لگتا ہے بدر اور عامر کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر جمائی لیتے ہوئے صہیب اپنے بیڈ سے نیچے اترا اور پھر بدر اور عامر کو اٹھانے لگا۔ وہ بھی انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ ہمارا تو آج واک کا پلان تھا مگر اتنی دیر ہو گئی۔ بدر نے کھڑکی کے باہر دھوپ اور روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں گزان نہ خود اٹھا نہ ہمیں اٹھایا، صہیب نے حیرت سے کہا۔ لیکن گزان تو ہم سب سے پہلے اٹھتا ہے اور نہ ہی اسے سونے میں اتنا انٹرسٹ ہے، عامر نے حیرت سے کہا۔ میں نے اسے اٹھانا بھی چاہا مگر ہاں کر کے سو گیا، صہیب نے حیران ہو کر کہا۔ لیکن یار گزان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، بدر نے چونک کر کہا۔ اسے کچھ نہیں ہوتا، صہیب مسکرایا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے بنٹو کو اٹھانے کا، صہیب نے کہا اور پھر وہ تینوں کپڑوں پر پانی لگانے والے شاور کے ذریعے سے گزان پر پانی پھینکنے لگے۔ بارش ہو رہی ہے، گزان نے ہڑبڑا کر کہا اور اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا؟ گزان نیند سے بھری آواز میں بولا۔ گزان جناب، آپ آج 10:30 بجے اٹھے ہیں، بدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ہم سب جا رہے ہیں، پھر بریک فاسٹ کے لیے تم آ جانا، عامر جو کہ کچھ فاصلے پر کھڑا شرٹ پہن رہا تھا کہا۔ میں اتنا لیٹ اٹھا، گزان نے جمائی لی۔ تم ٹھیک تو ہو گزان؟ صہیب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، گزان کو لگا جیسے رات کا ہونے والا واقعہ خواب تھا۔ اچھا تم لوگ جاؤ، میں فریش ہو کر فیس واش کر کے اور شیو کر کے آتا ہوں، گزان نے بیڈ سے اٹھ کر کہا۔ اوکے فائن، میں برش کر لوں، بدر عامر ہم چلتے ہیں، بنٹو آ جائے گا۔ صہیب کھڑا ہوا اور باتھ روم میں جا کر برش کرنے لگا۔ گزان اٹھا اور نائٹ ڈریس اتارنے کے لیے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ اتنی دیر میں صہیب باتھ روم سے نکل آیا تو گزان کپڑے اٹھا کر باتھ روم چلا گیا۔ صہیب اور باقی سب چلے گئے۔ گزان نے شیو پکڑا اور شیو بنانے لگا۔ اس نے کریم سارے چہرے پر لگائی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر شیو کو چہرے پر پھیرنے لگا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مکمل چہرے کی شیو کرنے کے باوجود بھی بال چہرے پر ویسے کے ویسے تھے۔ میں نے شیو کی تھی، شاید یہ شیور ہی خراب ہے، وہ غصے سے بولا اور فلش میں شیور کو پھینک دیا۔ پھر نہا کر بنا شیو کیے وہ باتھ روم سے باہر آیا اور بال بنانے لگا۔ پھر پرفیوم لگا کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ کافی ہینڈسم ہے یہ شخص جو مجھے آئینے میں دکھ رہا ہے، وہ مسکرایا، پھر اپنے بال سنوارتے ہوئے بولا۔ سینکڑوں لڑکیاں مرتی ہوں گی مجھ پر۔ وہ اپنے نیچے والے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر ہنسا، پھر شرٹ کے بٹن بند کر کے وہ کمرے کو لاک کر کے باہر نکل آیا۔ ابھی مجھے 5ویں منزل پر جانا ہے، بریک فاسٹ کارنر تو وہیں ہے۔ ابھی مجھے 5ویں منزل پر جانا ہے، بریک فاسٹ کارنر تو وہیں ہے۔ پھر وہ لفٹ تک گیا اور لفٹ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ لفٹ چلنے ہی لگی تھی کہ ایک لڑکی دور سے دوڑتی ہوئی آئی۔ اسٹاپ دا لفٹ، اسٹاپ دا لفٹ۔ گزان نے جلدی سے لفٹ کو روکنے کا بٹن دبایا، تب تک وہ لڑکی لفٹ تک پہنچ چکی تھی۔ تھینک گاڈ، لڑکی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ گزان نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی، کافی پریٹی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ لڑکی نے گزان کی طرف دیکھا۔ تھینک یو ٹو، آپ کی وجہ سے میں نے لفٹ مس نہیں کی۔ ویلکم، گزان نے مسکرا کر کہا۔ ویسے آپ اتنی تیزی میں کیوں تھیں؟ گزان نے لفٹ کو چلانے کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ ایکچولی مجھے کافی ارجنٹ جانا تھا اس لیے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ او گریٹ، پھر تو موقع پر ہی آ گیا ورنہ آپ کو دیر ہو جاتی، گزان نے اپنی کارکردگی جتاتے ہوئے کہا۔ ارے گزان، لڑکی پیاری ہے، مر مٹے گی تجھ پر، گزان نے خود کو مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ نے تو میری اتنی ہیلپ کر دی کہ میں کیا کہوں، لڑکی شاید جان گئی تھی کہ گزان اپنا احسان جتا رہا ہے، اس نے بھی طنز سے کہا۔ ویسے میں نہ ہر کسی کی مدد کرتا ہوں اور وہ بھی بڑے شوق سے، گزان نے ڈینگے مارتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے شکل سے آپ ایسے ہی لگتے ہیں، لڑکی نے طنز والی مسکان دی۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں کوئی حاجی ثناء اللہ ہوں؟ گزان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔
ویسے اپنا تعارف تو آپ خود ہی کروا رہے ہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، گزان نے غصے سے کہا۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بہت غلط سوچتے ہیں، تلسیما ایسا کبھی نہیں کر سکتی، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ کون تلسیما؟ گزان نے حیرت سے پوچھا۔ واٹ؟ میں ہوں تلسیما، نام ہے میرا، لڑکی نے گزان کو کن اکھیاں سر دیکھتے ہوئے کہا۔ صحیح، اچھا نام ہے، ویسے میرا نام گزان ہے، گزان نے حیرت چھپاتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کا نام بھی تلسیما، حیرت ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اچھا نام ہے آپ کا، آپ کی طرح، تلسیما نے مسکرا کر کہا۔ ویسے میں بھی ایک تلسیما کو جانتا ہوں، گزان نے حیرت سے کہا۔ او ایم جی، کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ تلسیما نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، کم از کم ایسی نوبت ابھی نہیں آئی، وہ بس میری ایک فرینڈ ہے، گزان نے دھیرے سے کہا۔ ہوتے ہیں ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں یوں پریشانی والی کیا بات؟ تلسیما نے منہ بنا کر کہا۔ ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لفٹ رکی ہوئی ہے؟ اب تک تو مجھے 5ویں فلور پر بھی پہنچ جانا چاہیے تھا، گزان نے حیرت سے کہا۔ آئی ڈونٹ نو، آپ فیل کر رہی ہیں لفٹ چل رہی ہے، تلسیما نے مسکرا کر کہا۔ ویسے مجھے لگتا تھا آپ زیادہ بولتے نہیں ہیں، مگر اب تو لگتا ہے کہ آپ تو بولنے میں ماہر ہیں، تلسیما نے طنز سے کہا۔ آپ کو کیسا لگتا تھا؟ آپ مجھے جانتی ہیں پہلے سے؟ گزان حیرت زدہ ہو گیا۔ آپ کے سو کولڈ چہرے سے لگ رہا تھا، تلسیما نے ہنستے ہوئے کہا۔ واٹ یو مین کولڈ؟ گزان کو کولڈ پر غصہ آ گیا۔ یس، کولڈ آئی مین ٹھنڈے مزاج کا آدمی۔ آپ نے خود کہا کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تلسیما نے مسکرا کر کہا۔ ابھی تو شاید ہم دونوں کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، 15 منٹ ہو گئے ہمیں لفٹ میں، شاید ہم لفٹ میں پھنس گئے ہیں، گزان نے حیرت سے کہا۔ واٹ؟ تلسیما گھبرا گئی۔ او مائی گاڈ، میں لیٹ ہو جاؤں گی، تلسیما خوفزدہ ہو کر بولنے لگی، پھر گزان سے لپٹ گئی اور گزان کے چہرے کو دیکھ کر بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے گزان، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ گزان نے اپنے آپ سے لپٹی تلسیما کو محسوس کیا، پھر تلسیما کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں آپ کے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری۔ گزان نے اسے تھپکی دی اور اس کی طرف دیکھا۔ یہی تو میں چاہتی تھی گزان، آپ کے اتنا قریب آنا، تلسیما نے دل ہی دل میں کہا۔ اتنی دیر لفٹ کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ او گاڈ، جادو کا اثر ختم ہو گیا، تلسیما نے غصے سے کہا۔ 5واں فلور آ گیا، میں چلتا ہوں، شاید لفٹ چل پڑی تھی، گزان نے مسکرا کر کہا، پھر باہر نکل گیا۔ تمہارے قریب آنے کے لیے تمہیں کیا پتا میں کیا کرتی ہوں گزان، کتنے چہرے بدلتی ہوں، لیکن ہماری یہ ملاقات کتنی مختصر ہوتی ہے، ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی بار میں ہماری اس ملاقات کو مزید لمبا کروں گی گزان، مزید لمبا۔ گزان کے جانے کے بعد تلسیما خود سے باتیں کرنے لگی۔ پچھلی بار عجائب گھر میں ملی تو شاید میرا چہرہ تمہیں پسند نہیں آیا، مگر شاید یہ چہرہ تمہیں اچھا لگا۔ اگلی بار اس سے بھی حسین بن کر آؤں گی گزان، ان چہروں سے کیا محبت، میں تو تم سے دل سے محبت کرتی ہوں۔ وہ مسکرائی اور دور جاتے ہوئے گزان کو دیکھنے لگی۔ یہ کیسا رشتہ ہے، یہ کیسا ناتا ہے تیرے میرے درمیاں، نہ تو مجھے دکھتا ہے نہ تو مجھے سوجھتا ہے، یہ کیسا رشتہ ہے تیرے میرے درمیاں۔ گزان لفٹ سے نکلا تو اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، وہ گھڑی کو دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ میں کمرے سے 10:55 پر نکلا تھا اور 15 منٹ لفٹ بند رہی، اس کے باوجود ابھی بھی گھڑی پر 10:55 ہے۔ گزان حیرت سے بولا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گزان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا کیسے؟ گزان کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمرے کا کلاک خراب ہو، اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، پھر دھیرے سے قدم اٹھاتا بریک فاسٹ کارنر کی طرف ہو لیا۔ جو ہی وہ بریک فاسٹ کارنر پہنچا تو اسے کچھ دور ایک ٹیبل کے گرد سہیب اور باقی سب بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ بدستور قدم اٹھاتا ادھر جا پہنچا۔ لو سہیب، گزان بھی آ گیا۔ بدر جو کہ سامنے کی طرف بیٹھا تھا گزان کو آتا دیکھ کر بولا تو سہیب اور عامر نے بھی مڑ کر دیکھا۔ واؤ، اتنی جلدی آ گئے تم، سہیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی تو ہم آ کر بیٹھے اور آرڈر کیا اور تم بھی آ گئے، بدر نے کہا۔ ہاں، 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، عامر نے حیرت سے کہا۔ اور تم نے شیو بھی نہیں کی؟ سہیب نے حیرت سے پوچھا۔ گزان ان کی باتیں سن کر حیرت زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی باتیں ان کے ذہن کو کسی تیز آواز بینڈ کی طرح چیر رہی تھی، یا پھر کسی گاڑی کے ہارن کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز کی طرح اس کے کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ چپ کر جاؤ تم سب، وہ غصے سے بولا۔ جو ہی گزان غصے سے بولا، سہیب اور باقی سب اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ بنٹو تو ٹھیک ہے،
सुहेब ने इसे थामते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ। गुजान ने खुद को काबू में रखा और एक कुर्सी पर बैठ गया। इतनी देर में बैरा नाश्ता ले आया। फिर वो सब नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते हुए सुहेब, बदर और आमिर आपस में बातचीत और हंसी मजाक कर रहे थे, मगर गुजान चुपचाप हैरत में डूबा सोच रहा था कि यह सब हुआ क्या था। नाश्ता करने के बाद वो सब अपने कमरे में गए। गुजान अपने पलंग पर आकर लेट गया, जबकि बदर और आमिर कानों में हैंड फ्री लगाकर गाना सुनने लगे। गुजान को यूं गुमसुम पाकर सुहेब इसके पास आया। क्या बात है गुजान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सुहेब ने नरमी से पूछा। गुजान ने पहले सोचा कि सब कुछ सुहेब को बता दूं, मगर फिर अजायब घर वाला वाकई से याद आ गया। नहीं, अगर इसे बताया तो शायद ये मेरा मजाक उड़ाए कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें जिन होते हैं, मगर तुम ना माने। गुजान ने दिल ही दिल में सुहेब को बताने का ख्याल मुनक़ता कर दिया। नहीं, वो सर भारी हो रहा है, गुजान ने बात टालते हुए कहा। तुम्हारा सर दर्द कर रहा था और तुमने मुझे बताया ही नहीं। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। सुहेब ने गुस्से से कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, टैबलेट खा लूँगा। गुजान ने आहिस्तगी से कहा। नहीं, ऐसे कैसे, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, तुम लोग जाने वाले थे ना झील पर, तुम्हें लेट हो जाएगा। प्लीज़ मेरी वजह से अपना प्लान ख़राब ना करो, गुजान ने सुहेब से कहा। नहीं बंटू, हम ऐसा करते हैं, आज का प्लान कैंसिल करते हैं, सुहेब ने मारे तशवीश के कहा। नहीं यार प्लीज़, यू शुड गो, तुम लोग इंजॉय करो। मेरा वैसे भी दिल नहीं कर रहा कहीं जाने का, गुजान ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी टैबलेट लेकर आता हूँ नीचे से, तुम खा लेना। सुहेब बेड से उतरा। नहीं रुको, तुम रहने दो, मैं ले आऊँगा। अरे यार ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम नीचे जाओगे? नहीं, तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे नाश्ते से पहले ही बता देते, ताकि मैं नाश्ता ऊपर कमरे में तुम्हें पहुंचा देता। अब यहाँ आराम से बैठो, मैं टैबलेट लेकर आता हूँ। सुहेब उठा और दरवाजे को खोल कर चला गया। थोड़ी देर बाद वो टैबलेट और वाटर बोतल और ग्लास लेकर आया। चलो शाबाश, अब टैबलेट खा लो बंटू, सुहेब ने गुजान से कहा। ओ यार, गुजान ने अंगड़ाई लेते उठते हुए कहा। इतने में बदर और आमिर भी हैंड फ्री उतारी। यार हम लोग कब जा रहे हैं? बदर ने कहा। गुजान, ये मेडिसिन क्यों खा रहे हो? आमिर ने पूछा तो सुहेब ने सारी तफसील बताई। अच्छा फिर तुम आराम करना, हम शाम तक आ जाएंगे, आमिर ने बेड से उठते हुए कहा और फिर आईने के आगे जाकर बाल संवारने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों वहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद गुजान सुबह होने वाले वाक़े के बारे में सोचने लगा। ये वक्त कैसे रुक सकता है, कैसे? अगर मुझे फील हो रहा था कि लिफ्ट रुकी हुई है तो तलसीमा ने कैसे कह दिया कि लिफ्ट चल रही है? गुजान ने डरते हुए कहा। फिर डर से वो उठकर बेड पर बैठ गया। उसने सामने दीवार पर देखा, इसे लगा जैसे दीवार पर कोई है। ये मुझे क्या हो रहा है? गुजान ने अपना सर पकड़कर कहा। फिर डर से इसका सांस फूलने लगा। इसे यूं लगा कि इसके बेड के नीचे कोई है, तो वो बेड के बीच में हो गया। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। काम डाउन गुजान, काम डाउन, तुम्हें चाहिए था सब बता देते, गुजान ने अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए कहा। कमरे में एसी चलने के बावजूद भी इस अक्टूबर के मौसम में भी इसे पसीना आ रहा था। जब इसने पसीने को अपनी उंगलियों पर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो पसीना नहीं खून था। खून! वो एकदम से उछला और आईने के आगे जाकर देखा तो वहां इसके माथे पर खून नहीं था। फिर इसने अपने हाथ पर देखा तो वहां भी खून न था। ये क्या? वो घबरा कर बोला। ऐसा करता हूँ, सुहेब को कॉल करके वापस बुला लेता हूँ, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, इसने सोचा। और फिर बेड से अपना मोबाइल उठाने के लिए चेहरा ऊपर उठाया, मगर अगला लम्हा मजीद चकरा देने वाला था, क्योंकि इसका बेड इसे खुद से इतना दूर दिखाई दिया। आईने से बेड तक का फासला 2 गुना चौगुना हुआ पड़ा था। ये सब क्या हो रहा है? शायद ये मेडिसिन का असर है, शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। वो अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। फिर खड़ा हुआ और बेड की तरफ चलने लगा, मगर इसका बेड इससे मज़ीद दूर होता चला गया। गुजान का सर चकराने लगा और बेहोश होकर गिर गया। एकदम से कमरे में एक तरफ से एक लड़की नमूदार हुई, वही लड़की जो गुजान को सुबह लिफ्ट में मिली थी। हो मेरा बेबी बेहोश हो गया। वो लड़की मुस्कुराते हुए गुजान के पास आई, फिर गुजान के पास आकर बैठ गई। तुम्हें देखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, उसने गुजान के बालों में हाथ फेरते हुए इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। फिर गुजान को अपने बाजुओं पर उठाकर उसे उसके बेड पर जाकर लिटा दिया और फिर काफ़ी देर उसे देखती रही और उसके बालों में हाथ फेरती रही। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। उसने गुजान की पेशानी का बोसा लिया।
جلد ہی دوبارہ ملوں گی تم سے، جلد ہی۔ وہ مسکرائی اور پھر غائب ہو گئی۔ یہ کیسا رشتہ ہے، یہ کیسا ناتا ہے تیرے میرے درمیاں، نہ تو مجھے دکھتا ہے نہ تو مجھے سوجھتا ہے۔ یہ کیسا رشتہ ہے تیرے میرے درمیاں، تو جو نظروں کے سامنے ہو۔ شام کو سہیب اور باقی سب لوٹے تو گزان کو سوتے ہوئے پایا۔ یہ ابھی تک سو رہا ہے، بدر نے حیرت سے کہا۔ چپ، اسے سونے دیتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہے تو اسے ڈسٹرب نہ کرو، سہیب نے کہا اور پھر کھڑکی سے باہر جا کر دیکھنے لگا۔ بدر نے شرٹ اتاری اور اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ عامر نے موبائل نکالا اور گیم کھیلنے لگا۔ ڈنر کے وقت سہیب نے گزان کو اٹھایا تو گزان مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ آج بہت زیادہ سوئے ہو، سہیب نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تم لوگوں کے جاتے ہی سو گیا تھا میں، گزان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ کافی فریش فیل کر رہا ہوں، گزان نے گہری سانس لی۔ اچھا چلو، ڈنر کا ٹائم ہو گیا، ویسے تمہارا جوتا آئینے کے پاس پڑا تھا اور تم یہاں سو رہے تھے، سہیب نے حیرت سے پوچھا۔ میرا جوتا آئینے کے پاس؟ شاید وہ میں ادھر گیا ہوں پھر ننگے پاؤں لوٹا، یوں گزان نے مسکرا کر کہا۔ ویسے مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کب سویا، تم لوگوں کے جاتے ہی میں یہاں لیٹا اور پھر گزان کچھ یاد کر رہا تھا مگر اسے کچھ یاد نہ آیا اور پھر تمہیں نیند آ گئی۔ اب اتنا مت سوچو کہ سر پھر سے دکھے، سہیب نے مسکرا کر اس کی گال کھینچی۔ اچھا چلو اب ڈنر پر چلتے ہیں، عامر اور بدر جا چکے ہیں، سہیب نے کہا تو گزان بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ پھر بار سنوار کر وہ دونوں کمرے سے نکل آئے۔ ڈنر کے بعد بدر اور عامر آ کر سو گئے۔ میں تو بہت تھک گیا، بدر نے کہا اور کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، عامر بھی جمائی لیتے ہوئے لیٹ گیا۔ تم بھی سو جاؤ بنٹو، سہیب نے گزان سے کہا۔ نہیں، مجھے کچھ براؤزنگ کرنی تھی، گزان نے کہا اور اپنا لیپ ٹاپ پکڑا۔ او گڈ، میں بھی مووی دیکھنے لگا ہوں، تم نے دیکھنی ہے کیا؟ سہیب نے کہا۔ نہیں یار، تم دیکھو، میں براؤزنگ کرنے لگا ہوں۔ گزان نے لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھا اور چارجنگ پر لگایا۔ صحیح، ویسے میں نے تمہارے حصے کے بھی پاپ کارن آرڈر کر دیے تھے، سہیب نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں کھا لوں گا۔ پھر گزان بیڈ پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ پر پاسورڈ لگانے لگا۔ سہیب مووی دیکھنے لگا اور گزان نے براؤزر اوپن کیا۔ سامنے گوگل آ گیا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھٹکھڑا اور ویٹر اندر آیا اور پاپ کارن پکڑا کر چلا گیا۔ سہیب مووی دیکھتے ہوئے پاپ کارن کھانے لگا۔ گزان بھی براؤزنگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے لگا۔ گزان نے گوگل پر لکھا، ہاؤ ٹائم کین اسٹاپ۔ اسے لفٹ والا واقعہ یاد آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے وقت رک گیا ہو، اس نے دل میں سوچا اور سرچ پر کلک کیا۔ پھر پیج اوپن کر کے پڑھنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ سہیب مووی دیکھتا ہوا سو گیا ہے۔ سہیب کے لیپ ٹاپ پر مووی ویسے ہی چل رہی تھی۔ گزان نے اس کا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور اسے صحیح طریقے سے بیڈ پر لٹایا اور پھر ویب دیکھنے لگا۔ ٹائم روکنے کا طریقہ سائنس تو ابھی جان نہیں پائی، البتہ کچھ کالے جادو کے ماہر اپنے طلسم سے وقت کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ انسان کو اپنے طلسم میں ایسے مسحور کر دیتے ہیں کہ وقت گزرنا اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ گزان ویب پر پڑھ رہا تھا۔ او گاڈ، یہ جادو، گزان نے غصے سے کہا۔ کل رات ہارر مووی دیکھنے کی وجہ سے وہ عجیب خواب آئے، اب سو جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے۔ گزان ہنسا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا اور سو گیا۔ گزان کی آنکھ کھلی تو خود کو اپنے بستر پر پایا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا مگر پھر بھی اسے محسوس ہوا کہ وہ اس اندھیرے میں ہر چیز کو آسانی سے واضح دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ ایک پتنگا کھڑکی اور کمرے کے بیچ میں ساکت کھڑا تھا۔ ساکت ہوا میں کھڑا ہے یہ؟ گزان حیرت سے بڑبڑایا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ سوئے سہیب کو دیکھا جس کا ہاتھ فضا میں ساکت تھا۔ یہ کیا؟ اس نے سہیب کا ہاتھ نیچے کرنے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ سہیب کے ہاتھ کے اندر سے گزر گیا۔ گزان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں، میرا وہم ہے۔ وہ اٹھا اور باتھ روم چلا گیا مگر جو ہی وہ باتھ روم گیا اگلا لمحہ مزید چکرا دینے والا تھا۔ باتھ روم کی ایک ٹوٹی چل رہی تھی اور اس میں نکلنے والا پانی ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ گزان اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ پھر باتھ روم سے فارغ ہوئے بنا باہر آ گیا، لیکن جو ہی وہ باہر آیا اس کے سامنے اس کا کمرہ نہیں ایک جنگل تھا اور اس جنگل میں ایک لڑکی 2 کتوں کا خون پی رہی تھی۔ گزان زور سے چیخا، پھر اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا۔ اس کی اس زوردار چیخ سے سہیب اور عامر بھی جاگ اٹھے۔ کیا ہوا گزان؟ سہیب نے ہڑبڑا کر کہا۔ کچھ نہیں۔ گزان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ عامر بھی اپنے بیڈ سے اٹھ کر اس کے بیڈ تک آ گیا اور کمرے کی لائٹ بھی چلا دی۔ صبح کے 8 بج گئے ہیں، عامر نے کہا۔ کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہے کیا؟ سہیب نے گزان سے کہا جس کا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ شاید، مگر بہت بھیانک تھا، گزان نے کہا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔
اچھا پریشان نہ ہو، وہ صرف خواب تھا، صہیب نے مسکرا کر کہا تو گزان بھی مسکرا دیا۔ پھر وہ تینوں منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر ناشتے کے لیے چلے گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں لوٹے اور پھر جوائے لینڈ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ گزان آئینے کے سامنے آیا اور تیار ہونے لگا۔ آج پھر اس نے شیو نہیں کی تھی۔ یہ بات صہیب اور باقی سب کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ گزان نے اپنے بال سنوارے، کریم لگائی اور پھر پرفیوم لگا کر دھوپ والا چشمہ لگا کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ ہیرو لگ رہا ہے میرا دوست، صہیب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس، گزان مسکرایا۔ ویسے صہیب ادھر آ، تیرا بھی اچھا ہیئر سٹائل بناتا ہوں، گزان نے صہیب سے کہا جو شرٹ پہن رہا تھا۔ ہاں میں آتا ہوں، تم ہیئر سپرے تیار رکھو، صہیب نے کہا۔ اچھا تو مجھے بھی بنا دے گزان، عامر نے کہا۔ نہیں بھائی، یہ آفر صرف صہیب کے لیے ہے، بدر نے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، میرا جگری یار کے لیے ہے بس یہ آفر، گزان نے ہیئر سپرے کو ڈھکن اتارا۔ اتنے میں صہیب آ گیا، پھر گزان نے اس کے بال بنانے لگا۔ ہوٹل سے باہر نکلے اور کیب میں بیٹھنے ہی لگے تھے کہ گزان کو سامنے سڑک پر ایک لڑکی دکھی جو ایک کار کے نیچے آنے لگی تھی، مگر وہ لڑکی اس بات سے ناآشنا تھی کہ کار اس کی طرف تیزی سے آ رہی ہے۔ گزان سر پٹ دوڑا اور اس لڑکی کو دھکا دیا اور بال اسے کار کے نیچے آنے سے بچا لیا، مگر اپنا توازن کھو دیا اور وہ دونوں سڑک پر گر گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب گرے تھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گزان نے لڑکی کا چہرہ دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر گزان نے سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ اتنی دیر میں صہیب اور باقی سب بھی ادھر آ گئے تھے۔ اس لڑکی کے بازو پر چوٹ آئی تھی، وہ درد سے کرا رہی تھی۔ جلدی سے اسپتال لے کر جاتے ہیں انہیں، صہیب نے کہا اور ایمبولینس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ایک دم سے ایمبولینس آ گئی، پھر وہ چاروں اسے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ گزان اور صہیب ایمبولینس میں ساتھ بیٹھے تھے جبکہ عامر اور بدر کیب کے ذریعے آئے۔ ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے گزان سے پوچھا تو گزان صہیب کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ میری بہن ہے، صہیب نے آگے بڑھ کر کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گزان کبھی کسی لڑکی کو بہن نہیں کہے گا۔ صہیب کی بات سن کر گزان کو تھوڑی ہنسی آئی، مگر پھر اس نے روک دی۔ ٹھیک ہے، ان کو پلاسٹر لگے گا اور آپ پے کر دیجئے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ اوکے ڈاکٹر، وہ اس کی پرواہ مت کیجئے، صہیب نے کہا تو ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد صہیب اور گزان کمرے میں گئے جہاں وہ لڑکی درد سے کرا رہی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، جلد ہی آپ کو پلاسٹر کر دیا جائے گا، گزان اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لڑکی نے درد سے کراتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں پلاسٹر کرنے والی ٹیم اندر آ گئی۔ صہیب اور گزان اسپتال کے باہر راہداری میں آ گئے۔ انہوں نے بدر اور عامر کو واپس ہوٹل بھیج دیا تھا۔ گزان پلر سے سر ٹیک کے سوچوں میں گم تھا۔ کیا سوچ رہا ہے بنٹو؟ صہیب نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری بہن کتنی خوبصورت ہے، جانتے ہو اس سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، گزان نے مسکرا کر کہا۔ واہ واہ بھائی، یہ میری جھوٹی موٹی کی بہن ہے، سمجھا، صہیب نے روب ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن جو بھی ہے بہت حسین ہے، گزان مسکرایا۔ کسی زیادہ امیر گھرانے کی لگتی ہے، صہیب نے کہا۔ ہاں، اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا، گزان نے اپنی رائے دی۔ ویسے جب میں نے اسے دیکھا اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ اسے پھر سے دیکھوں، گزان نے اپنے سامنے خلا میں کہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو بنٹو دھیان سے، بہن ہے وہ میری، صہیب نے زبان دانت کے نیچے دبا کر کہا۔ بہن ہے، بیوی تو نہیں ہے نا، گزان نے صہیب کے کندھے پر کونی رکھ کر کہا۔ ویسے بات تو یہ ٹھیک ہے، بہن کی شادی ذمہ داری بھائی کی ہوتی ہے، تو کرا دوں گا اپنی بہن کی شادی تم سے، صہیب نے نیچے والے ہونٹ کے سرے کو اوپر والے دانتوں پہ دبا کر کہا۔ یہ بات یہ کی نا دوستوں والی بات، گزان نے پیار سے اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ ویسے یہ کیا تھا، صہیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ آج نہ تم پہ بڑا پیار آ رہا ہے، گزان ہنسا۔ چل پاگل، اب یہاں کینٹین پر چلتے ہیں، جب تک پلاسٹر لگتا ہے ہم یہیں سے کچھ کھا لیتے ہیں۔ اب ہماری وجہ سے اس کا بازو ٹوٹا تو اس کے گھر بھی ہمیں چھوڑ کر آنا ہوگا اسے، صہیب نے کہا تو گزان اس کے ساتھ کینٹین کی طرف چلنے لگا۔ پلاسٹر لگنے کے بعد صہیب اور گزان کمرے میں لوٹے۔ کیسا فیل کر رہی ہو آپ، گزان نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں اب بہتر فیل کر رہی ہوں، اس لڑکی نے گزان کو دیکھ کر کہا۔ وہ اسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ میں پیسے پے کر رہا ہوں، صہیب نے کہا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ رکیے، اس لڑکی نے آواز دی، پلیز آپ مجھ سے پیسے لے لیجئے۔ نہیں، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، گزان نے کہا۔ نہیں، آپ میرے لیے اجنبی ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو، اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے پرس پکڑ کر کہا۔
پھر اس کی زپ کھولنے لگی مگر ناکام رہی۔ لائیے میں مدد کرتا ہوں۔ گزان نے اس کے قریب ہاتھ کیا۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا اوکے شور۔ پھر گزان نے زپ کھولی۔ اس میں 5,000 کا نوٹ ہوگا، لڑکی نے کہا تو گزان اندر جھانکنے لگا۔ پرس میں کچھ لائٹ کلر کی سرخیاں تھیں اور کچھ نوٹ تھے، اور ان کے علاوہ کچھ سکے اور ایک شناختی کارڈ۔ یہ رہا۔ گزان نے 5,000 کا نوٹ نکال کر سہیب کو دیا۔ آپ پے کر آئیے، لڑکی نے سہیب سے کہا۔ آپ کا نام؟ آپ مائنڈ نہ کیجیے، آپ نے میری اتنی ہیلپ کی اس لیے آپ کا نام پوچھ رہی ہوں۔ میں گزان ہوں، گزان نے مسکرا کر کہا۔ نائس نیم۔ میں دانیہ ہوں۔ لڑکی نے مسکرا کر گزان کو دیکھا۔ گریٹ۔ گزان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں نے میری بہت ہیلپ کی، دانیہ نے مسکرا کر کہا۔ آپ نہ ہوتے تو میں اس گاڑی کے نیچے آ جاتی اور پھر اوپر پہنچ جاتی۔ دانیہ ہنسی۔ یہ تو وقت پر اللہ نے مجھے بھیج دیا، گزان مسکرایا۔ ہاں کوئی فرشتہ ہیں جیسے آپ۔ دانیہ نے گزان کی طرف دیکھا تو گزان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایک بات پوچھوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں، گزان نے ہچکچا کر کہا۔ نہیں، آپ نے میری جان بچائی، میں آپ کا مائنڈ کیوں کروں گی؟ دانیہ دھیرے سے بولی۔ آپ کی آنکھیں یہ لینز ہیں یا آپ کا؟ گزان تھوڑا ہچکچا رہا تھا۔ او گاڈ، دانیہ ہنسنے لگی۔ یہ میرا نیچرل ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ لینز ہیں۔ واؤ، میں نے پہلی بار کسی کی گرے آئیز دیکھی ہیں، گزان نے مسکرا کر کہا۔ میرے نانا ابو کی تھیں ایسی آنکھیں، اور پھر میری۔ بہت پیارا کلر ہے۔ او سوری، آئی مین آئیز کسی اور کی ایسی دیکھی نہیں نا، گزان ہچکچا کر بولا۔ اٹس اوکے، ویسے وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے گھر فون کر دیجئے۔ میرا دایاں ہاتھ تو اب کام نہیں کرے گا، تو آپ پلیز بیگ سے فون نکال لیجئے، دانیہ نے کہا۔ شور، گزان مسکرایا۔ مگر آپ کے بیگ میں فون نہیں تھا، گزان حیرت سے بولا۔ او گاڈ، فون تھا مگر وہ آگے والی زپ میں تھا۔ دانیہ نے پرس کو انڈیلا تو آگے ایک اور زپ تھی۔ گزان نے فون نکالا، فون پر سکرین لاک نہیں تھا۔ گزان نے کنٹیکٹ نکالے۔ پاپا کے نام سے سیو ہے نمبر، آپ کال کر دیجئے، دانیہ نے کہا۔ مگر گزان تو کچھ اور ہی کر رہا تھا، وہ دانیہ کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کر رہا تھا۔ ہاں میں دیکھ رہا تھا، گزان نے ہچکچا کر کہا اور پھر کال ملا دی۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے دانیہ کے پاپا کی آواز آئی تو گزان نے اسپیکر آن کر کے موبائل دانیہ کے قریب کیا۔ دانیہ نے اپنے پاپا کو سارے واقعے کے بارے میں بتانے سے پہلے پوچھا کہ پاپا آپ کہاں ہیں؟ تو اس کے پاپا نے بتایا کہ وہ 1 گھنٹے پہلے پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں اور ترکی پہنچنے والے ہیں۔ اوکے، گڈ لک پاپا، دانیہ نے پاپا کو بائے کہا اور فون گزان کو دیا تاکہ بند کر دے۔ آپ نے اپنے پاپا کو بتایا نہیں؟ گزان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ پریشان ہوں گے، میں یہاں مینج کر لوں گی، دانیہ مسکرا کر بولی۔ مگر آپ کیسے؟ گزان حیران تھا۔ اتنے میں سہیب بھی اندر آ گیا۔ وہ میں نرس ہائر کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیا ہوا؟ سہیب نے آ کر پوچھا تو گزان نے تفصیل بتائی۔ میں یہاں خالہ سے ملنے آئی تھی، وہ قریب ہی گاؤں میں رہتی ہیں۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر واپس کراچی جانے کے لیے ادھر آئی تو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پھر ممی اور پاپا بھی استنبول جا رہے ہیں تو میں نرس سے مینج کر لوں گی، دانیہ نے تفصیل بتائی۔ او سو سیڈ، اللہ خالہ کے درجات بلند فرمائے۔ کیا ہوا تھا خالہ کو؟ گزان نے تعزیتی انداز سے پوچھا۔ یہ تو نہیں معلوم کیا ہوا تھا، خالہ کافی غریب تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ ان کے ہاں پہنچی تو اس پڑوس کے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو 1 مہینے پہلے فوت ہو گئیں۔ ان کے پاس کوئی کنٹیکٹ نمبر نہیں تھا ہمارا، تو انہوں نے خالہ کو ویسے ہی دفنا دیا۔ اب ممی اور پاپا کو بھی نہیں بتایا ورنہ پریشان ہو جاتے، دانیہ نے تفصیل بتائی۔ او گاڈ، میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے نرس سے متعلق، گزان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ لوگ پلیز پریشان نہ ہو، میں کر لوں گی۔ اوکے پھر ہم چلیں گزان، سہیب نے کہا۔ اوکے پھر چلتے ہیں، گزان نے دانیہ سے مسکرا کر کہا۔ پھر گزان اور سہیب وہاں سے چلے گئے۔ گزان اور سہیب ہسپتال سے ہوٹل لوٹے تو عامر اور بدر کمرے میں نہیں تھے۔ یہ دونوں کہاں ہیں؟ گزان نے حیرت سے کہا۔ شاید ڈنر کر رہے ہوں، سہیب نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے، میں کال کرتا ہوں۔ ویسے آج تیری بہن کے پاس رہنے کی وجہ سے سارا دن ضائع، گزان نے بیڈ پر ترچھا لیٹ کر کہا۔ تو جناب، کس نے کہا تھا کہ آپ کو ان پر اتنا مر مٹو؟ ان صاحبہ کو ہسپتال لے کر جاؤ، پھر ان سے باتیں کرتے رہو، جان نہ پہچان، خالہ جی سلام، سہیب نے تن سے کہا۔ بات میں تو دم ہے مگر جانی، تو نہیں جانتا کہ تیرا بھائی کیا کر کے آیا ہے؟ گزان نے اپنی شرٹ کا کالر پکڑ کر خود کو داد دی۔ ایسا کیا مار کا مار لیا تو نے بنٹو؟ سہیب نے حیرت سے پوچھا۔
میں اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کرایا ہوں، گزان نے مسکرا کر کہا۔ واٹ آر یو سیریس؟ سہیب حیران تھا۔ پھر گزان نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ تو بہت تیز نکلا بنٹو، سہیب نے خوش ہو کر کہا۔ تو نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ گزان ہنسنے لگا۔ اچھا چلو اب کافی پیتے ہیں جا کر، گزان نے کہا تو وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ کافی پینے کے بعد گزان اور سہیب کمرے میں آئے تو بدر اور عامر پب جی کھیل رہے تھے۔ شاباش، گزان نے کمرے میں آ کر ان کو دیکھ کر کہا۔ تو اور کیا کریں، تم دونوں نے تو ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا، عامر نے غصے سے کہا۔ ارے وہ سہیب کی بیچاری بہن کا بازو ٹوٹ گیا تھا، گزان نے تن سے کہا اور ہنستے ہوئے سہیب کو دیکھا۔ بہن؟ کون؟ کس کی بہن؟ بدر حیرانی سے بولا۔ تو گزان نے ساری تفصیل بتائی تو سب ہنسنے لگے۔ ہم تو بہت تھک گئے، گزان نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ میں تو سونے لگا ہوں، گزان نے شرٹ اتارتے ہوئے کہا۔ اور میں بھی، سہیب نے بھی رائے دی۔ ہم تو نہیں ابھی سو رہے، آج کا سارا دن بھی خراب ہو گیا، عامر نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا چھوڑو بھائی، کل کہیں چلیں گے، سہیب نے جمائی لی اور کہا۔ پھر گزان اور سہیب لیٹ گئے۔ گزان لیٹا تو ہسپتال اور سڑک کا ایکسیڈنٹ اس کی آنکھوں کے ارد گرد گھومنے لگا۔ وہ دانیہ کے بارے میں سوچنے لگا، پھر سوچتے ہوئے اسے نیند آ گئی۔ گزان ایک تاریک جنگل میں کھڑا تھا اور اس کے سامنے ایک لڑکی کتے کا خون پی رہی تھی۔ 2 کتوں کا خون وہ پی چکی تھی جو اس کے سامنے مردہ حالت میں پڑے تھے، اور وہ تیسرے کتے کا خون پی رہی تھی۔ گزان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں گزان، یہ خواب تجھے پچھلے 2 دن سے آ رہا ہے، آج تو نہیں ڈرے گا، نہیں ڈرے گا۔ اگر تو ڈر گیا تو جاگ جائے گا، آج تمہیں نہیں جاگنا۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا ہے کہ کون ہے اور کیوں کتوں کا خون پی رہی ہے، گزان نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو یہ خواب تھا مگر گزان کو یہ سب حقیقت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا، اسے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر کپ کپاتے قدموں سے وہ آگے بڑھا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی چڑیل ہے، گزان کے ذہن میں اندیشہ آیا۔ نہیں گزان، یہ تمہارا خواب ہے، تو یہ چڑیل تمہیں کیا نقصان پہنچائے گی، گزان نے خود کو تسلی دی۔ لیکن یہ حقیقت بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایک اور ڈر اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ پاگل، جنوں اور چڑیلوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ تیرا خواب ہے، اور اس وہم کی وجہ سے جو دن ہارر فلم دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، پھر آگے بڑھا۔ گزان کے پیروں کی آہٹ سے وہ لڑکی سرپٹ دوڑنے لگی۔ میں آج اس کا چہرہ دیکھ کر رہوں گا، گزان غصے سے بولا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ لڑکی جنگل میں درختوں کے بیچ میں سے دوڑ رہی تھی اور گزان اس کے پیچھے۔ جنگل کا منظر بہت ہولناک تھا، خونخوار جانوروں کی آوازیں جو دل کو دہلا دیتی تھیں۔ گزان کا دل ابل ابل کر باہر آ رہا تھا مگر اس نے اپنی سانسوں اور دھڑکنوں پر جیسے قابو پا لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے بدستور دوڑ رہا تھا۔ گزان کی رفتار دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ اس لڑکی کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ جو ہی وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا، ایک دم سے منظر بدل گیا۔ اس نے خود کو ایک قبرستان میں پایا۔ ارد گرد لاتعداد قبریں تھیں۔ گزان کا دم گھٹنے لگا۔ اوپر اندھیرا اور نیچے قبرستان۔ وہ کچی تاریکی میں قبرستان نہیں گیا تھا۔ پھر ایک دم سے دھماکہ ہوا اور ساری قبریں پھٹ گئیں۔ گزان چیخا اور پھر قبروں سے مردے باہر نکلنے لگے۔ گزان کی سانس پھولنے لگی۔ پھر ایک دم سے خوبصورت ٹیون بولنے لگی۔ یہ تو میرے موبائل کی رنگ ٹون ہے، گزان نے کہا اور اپنی طرف بڑھتے مردوں کو دیکھا۔ میں کیا کروں، اس نے خوف سے کہا۔ پھر اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالنا چاہا مگر جو ہی موبائل اس کی جیب سے نکلا، اس کے ہاتھوں کو جھٹکا لگا اور موبائل دور مردوں کے بیچ جا کر گر گیا۔ اب میں کیا کروں، وہ گھبرا کر بولا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میرا فون، اس نے گہری سانس لی۔ گزان، یہ تیرا خواب ہے، جاگنے کی کوشش کر، اس نے خود سے کہا۔ پھر اس نے خود کو چٹکی کاٹی مگر بے سود۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ گھبرا گیا۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، وہ لگاتار سانس لیتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، اس کی سانسیں کٹنے لگیں۔ میں اپنا موبائل کیسے حاصل کروں؟ رنگ ٹون اب بند ہو چکی تھی مگر تھوڑی دیر بعد موبائل پھر سے بجنے لگا اور ایک دم سے منظر اور گزان نے خود کو اپنے بستر پر پایا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا اور اس کے سرہانے پڑا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے حواس پر قابو کیا اور موبائل کی سکرین پر دیکھا۔ ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ گزان نے پھولتی سانسوں سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے بہت ہی خوفناک آواز آئی، ایسی آواز کہ دماغ پھٹ جائے، دل شک ہو جائے اور بدن پھٹ جائے۔ روح کو چیر دینے والی آواز تھی اور گزان کا موبائل اس کے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اگلے لمحے گزان کے جسم کی ساری نسیں پھٹنے لگیں اور اس کا سارا جسم خون سے بھیگنے لگا۔ وہ سر پھٹ رہا تھا۔ وہ گزان اپنی یہ ساری حالت اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔
اپنے جسم سے نکلتے خون کو وہ دیکھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے اس کا دل پھٹا اور دل میں سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ میرا دل، وہ چیخا، اس کے سامنے اس کا وجود اب تڑپنے لگا تھا۔ میں مر رہا ہوں، وہ چیخا، میں مر رہا ہوں، کوئی مجھے بچائے۔ وہ اور زور سے چیخا۔ اپنی یہ حالت اس سے دیکھی نہ گئی تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولیں تو اس کے سامنے کا منظر بدل چکا تھا۔ اس کے سامنے بہت ہی خوبصورت سی وادی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور دن کی روشنی تھی۔ ایک دم سے صبح کیسے ہو گئی، وہ گھبرا کر بولا۔ پھر اس نے ارد گرد سبزے پر نظر ڈالی، یہ سبزہ اسے بہت اچھا لگا۔ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ اس خوبصورت نظارے نے اس کے اندر سے خوف ختم کر دیا تھا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ خوبصورت ہوا اس کے بدن سے ٹکرائی تو اسے بہت راحت ملی۔ کتنی تازگی ہے اس ہوا میں۔ وہ سبز گھاس کے فرش پر لیٹ گیا۔ گھاس پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی اور پھر ایک دم سے وہ سو گیا۔ وہ بڑے آرام سے اور سکون سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا کہ ایک دم سے اسے ایک آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو بائیں طرف سے ایک عقاب زمین پر رینگتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس عقاب کے تو پر بھی نہیں ہیں، اس نے سوچا، اور یہ ایسے رینگ رہی ہے جیسے کوئی سانپ۔ اس نے تیزی سے اپنی طرف بڑھتی عقاب کو دیکھا۔ عقاب دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے فضا میں ایک سانپ کو دیکھا جو بڑے پروں کے ساتھ اڑ رہا تھا۔ اس کے بڑے پنجے تھے۔ اب یہ کس قسم کا سانپ ہے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ یہاں سے بھاگ چل گزان، وہ بولا۔ اتنے میں وہ سانپ اس عقاب پر حملہ آور ہوا اور اپنے پنجوں میں اسے جکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ عقاب نے اپنا بھرپور دفاع کیا اور اس میں سے اس کی آنکھ بھی زخمی ہو گئی تھی، مگر عقاب نے اپنی جان بچائی اور زور سے بھاگتی ہوئی گزان کے پاس آ گئی۔ مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، وہ سانپ مجھے مار دے گا۔ عقاب گزان کے پاس آ کر چلانے لگی۔ مجھے بچا لیجئے، یہ سانپ میرے خون کا پیاسا ہے، یہ مجھے کھا جائے گا، آپ آدم زاد ہو، مجھے بچا لو۔ گزان نے حیرت سے عقاب کو دیکھا۔ اگر میرے پاس کوئی چاقو یا کوئی تیز دھار چیز ہوتی تو اس سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، گزان نے دل میں سوچا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ یہ تلوار؟ وہ حیرت سے بولا۔ حملہ کیجئے اس پر، وہ عقاب بولی۔ گزان نے ہمت جمع کی اور اپنی طرف آتے سانپ پر تلوار سے وار کیا اور اگلے ہی لمحے وہ سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے سامنے جا گرے۔ لیکن اگلا لمحہ چکرا دینے والا تھا۔ دونوں سانپ کے ٹکڑے دو سانپوں میں بدل کر فضا میں اڑنے لگے۔ گزان نے پھر سے حملہ کیا، دونوں سانپوں کو کاٹ گرایا، لیکن اب وہ 4 سانپوں میں بدل چکے تھے۔ گزان کا دل دہل گیا، چہرہ پسینے سے بھر گیا اور بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ چاروں سانپ گزان پر حملہ آور ہوئے تو اس نے ہمت چھوڑ دی۔ ایک سانپ اس کے پیر پر لپٹ گیا تو دوسرا گردن پر اور تیسرا بازو اور چوتھا اسے ڈسنے لگا تھا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس نے خود کو اپنے بستر پر پایا۔ کچھ دیر وہ پہلے ہوئے واقعے پر غور کر رہا تھا۔ یہ سب خواب تھا؟ اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن اذان آگے بڑھا رہا تھا اور گزان کو فوراً اللہ کی بڑائی یاد آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، میں مسجد چلتا ہوں۔ وہ اٹھا اور کپڑے بدل کر کسی دوسرے کو پریشان کیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی سارا خواب اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے بھی وہ خواب کے بارے میں سوچتا رہا اور دعا مانگتا رہا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے خواب کیوں آ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے اسے ایسا احساس نہ ہوا کہ امام صاحب نے دعا مکمل کرا دی اور لوگ نمازوں کے بعد اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اسے کافی دیر دعا میں مشغول پا کر امام صاحب کو تشویش ہوئی۔ سنو بیٹا، امام صاحب نے اسے ہلا کر کہا تو گزان اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ دعا ختم ہو چکی ہے، امام صاحب نے مسکرا کر کہا۔ گزان حالات کو سمجھنے لگا۔ بیٹا، آپ کچھ پریشان سے لگتے ہو، 10 منٹ ہو گئے نماز ختم ہوئے، سب نمازی بھی جا چکے، کوئی بات ہے؟ امام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ گزان نے ایک نظر امام صاحب کے نورانی چہرے پر ڈالی، پھر گویا ہوا، امام صاحب میں یہاں پاس ہی ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوں اور پچھلے کچھ دنوں سے ایک خواب پریشان کر رہا ہے، مگر ہر بار ڈر کر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مگر کل رات میں نے ہمت کی اور اس ہولناک خواب کا سامنا کیا، مگر پھر اذان کی آواز سے اس شیطانی خواب سے مجھے نجات دلائی۔ پھر گزان نے سارا خواب بتایا۔ امام صاحب، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے یہ خواب کیوں آ رہا ہے؟ کیوں ہر روز میری نیند اس طرح؟ نہ جانے کتنا بھیانک خواب تھا یہ۔ گزان ہڑبڑا کر بولا، بیٹا، یہ خواب ہمارے ذہن کے ہی پالے گئے وسوسے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا وہ ہمارے ذہن میں جمع ہوتا ہے، پھر حالت نیند میں ہمیں حقیقت بن کر دکھتا ہے۔ شیطان بھی ہمارے خوابوں اور وسوسوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ امام صاحب نے اسے پیار دیتے ہوئے کہا، مگر امام صاحب، میں اس بات سے پریشان ہوں
بیٹا رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، اور پھر بھی اگر ایسا خواب دیکھ لو تو تعوذ پڑھ کر تھوک دو اور پھر دائیں طرف کو سو جاؤ۔ امام صاحب نے مسکرا کر کہا، اور ان سب چیزوں سے دور رہو جو اس طرح کے خیالات تمہارے ذہن میں برپا کریں۔ گزان بڑے غور سے امام صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ گزان مسجد سے واپس آیا تو کافی سکون میں تھا۔ امام صاحب کی باتوں نے اسے بہت راحت دی۔ واپس آ کر اس نے سہیب اور باقی سب کو جگایا۔ ارے وہ بنٹو تو آج جلدی جاگ گیا، سہیب نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو، گزان نے مسکرا کر کہا۔ ارے وہ بنٹو شکر ہے آج تو جلدی جاگا۔ سہیب اب بیڈ سے اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ عامر بھی جاگ چکا تھا مگر بدر ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس بدر کے بچے کو اٹھاتے ہیں۔ گزان نے آنکھ سے شیطانی اشارہ کیا تو سہیب اس کی بات سمجھ گیا۔ پھر شاول لے کر وہ بدر پر پانی گرانے لگے اور ہنسنے لگے۔ نہا کر اور کپڑے پہن کر پھر وہ چاروں ناشتے کے لیے چلے گئے، مگر ایک بات آج بھی سہیب نوٹ کی تھی کہ گزان نے آج بھی شیو نہیں کی تھی۔ یہ بات اسے کافی کھٹک رہی تھی۔ آخرکار ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے اس نے گزان سے پوچھ ہی لی، ارے بنٹو آج کل تو شیو کیوں نہیں بنا رہا؟ سہیب نے پوچھا تو گزان ہنس اٹھا، یار وہ میرا شیور خراب ہو گیا تھا تو میں نے گٹر میں پھینک دیا تھا اور پھر نیا بھی نہیں خریدا، سوچا ایسے ہی ٹھیک ہے اب۔ گزان ہنسا، تو مجھ سے مانگ لیتا، میرے پاس 2 ایکسٹرا تھے۔ گزان نے کہا، نہیں آپ ایسے زیادہ اچھے اور ہینڈسم لگتے ہیں۔ ایک لڑکی کی آواز آئی تو سب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ ارے تلسیمہ آپ؟ گزان کو سامنے وہ لڑکی دکھی جو اس دن لفٹ میں اسے ملی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ تلسیمہ نے مسکرا کر کہا اور پاس پڑی ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ارے کیوں نہیں، بیٹھیے نا، یہ تلسیمہ ہے۔ گزان نے اپنے دوستوں سے تلسیمہ کا تعارف کرایا اور پھر تلسیمہ یہ میرے دوست ہیں۔ گزان نے تلسیمہ سے باقی سب کا تعارف کرایا۔ ہیں صرف یہی فرینڈز ہیں کیا؟ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، تلسیمہ نے منہ بنایا۔ او گاڈ، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ تو فرینڈ ہیں نا میری، گزان نے مسکرا کر کہا۔ آپ یہاں کیسے؟ گزان نے حیرت سے پوچھا۔ اف پاگل، تمہیں یہ بھی نہیں پتا میں تمہارے روم کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہوں اور اب اتفاق ہم یہاں ناشتے کی ٹیبل پر مل رہے ہیں، جیسے اس دن لفٹ میں پھنس گئے۔ او میرا مطلب ملے۔ تلسیمہ نے پھنس کو جلدی سے حذف کر لیا تو گزان بھی مسکرا دیا۔ دیٹ واز این ایکسیڈنٹ، گزان نے کہا۔ لیکن اچھا ایکسیڈنٹ تھا، تلسیمہ نے کہا۔ او میرا مطلب یہی نہ کہ اس ایکسیڈنٹ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی، تلسیمہ نے جلدی سے بات سنبھالی۔ او بنٹو، کس ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہو آپ لوگ؟ سہیب نے حیرت سے پوچھا۔ او لسن، گزان بات شروع کرنے لگا کہ تلسیمہ بول پڑی۔ یہ بنٹو اور یہ کیا ہے؟ تلسیمہ نے ناسمجھی سے کہا۔ کچھ نہیں، یوں ہی ہم ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے پکارتے ہیں۔ اس وقت گزان کے فون کی گھنٹی بجی۔ ایم سوری، گزان نے فون کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ گزان نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے دانیہ کی آواز آئی۔ او دانیہ آپ؟ گزان مسکرایا۔ جو ہی گزان نے دانیہ کا نام لیا، تلسیمہ کے چہرے پر ایک غصے کی کیفیت آ گئی۔ اچھا تو ڈھونڈ لیا آپ نے میرا نمبر، گزان بات کرتے ہوئے بولا۔ اوکے کوئی بات نہیں، میں ابھی ہسپتال آتا ہوں۔ آئی نو آپ کو ناشتے میں پرابلم ہوگی، میں آتا ہوں تو پھر ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں، گزان نے مسکرا کر کہا تو تلسیمہ گزان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ گزان نے موبائل رکھا اور سب کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می گائز، ایکچولی مجھے جانا ہوگا، گزان نے مسکرا کر کہا۔ اوہ تو آپ جا رہے ہیں؟ تلسیمہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہ ایکچولی مجھے ذرا ہسپتال جانا تھا، گزان نے کہا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تلسیمہ گزان کو قہرآلودہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ دانیہ جس کی وجہ سے یہ شخص مجھے لات مار کر جا رہا ہے؟ وہ غصے سے سوچنے لگی۔ مجھے بھی ہسپتال جانا ہی ہوگا، اس نے اپنے نچلے دانتوں پر اوپر والے دانتوں سے زور ڈال کر دل میں کہا۔ او میں چلتی ہوں، وہ بڑی نرمی سے بولی۔ آپ بھی چل دیں، بدر نے حیرت سے پوچھا۔ ناشتہ نہیں کریں گی؟ سہیب نے کہا۔ نہیں، وہ میں گزان کو دیکھا تو یہاں چلی آئی، تلسیمہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے بائے، نائس ٹو میٹ یو، بدر نے اس کے جاتے کہا، مگر تلسیمہ بنا جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ ارے بھائی تیری دال یہاں نہیں گلے گی، عامر نے بدر کو ہنستے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے یہ بدر بیٹا، وہ گزان کے لیے آئی تھی، سہیب بھی ہنسا۔ ہاں تو اپنے دوست کی سائڈ لے گا، بدر نے برا سا منہ بنایا۔ چل ڈفر، منہ سیٹ کر لے، نہیں ملنی وہ تمہیں، عامر نے کہکا لگایا تو سہیب بھی ہنسنے لگا۔
گزان ہوٹل سے نکلا اور کیب میں سوار ہو کر ہسپتال چلا گیا۔ تلسیمہ بھی ایک کیب میں اس کے پیچھے ہو لی۔ ہسپتال پہنچتے ہی تلسیمہ غائب ہو گئی اور گزان کا پیچھا کرنے لگی۔ گزان راہداری میں سے گزرتا ہوا دانیہ کے کمرے تک گیا اور جا کر دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جائیے۔ گزان اندر چلا گیا۔ اندر دانیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی گزان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تلسیمہ اندر پہنچی اور دانیہ کو دیکھا، مگر اگلا لمحہ چکرا دینے والا تھا۔ تلسیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تو یہ ہے دانیہ؟ وہ غصے سے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ گزان نے مسکرا کر کہا۔ آج تھوڑا بیٹر فیل کر رہی ہوں، دانیہ نے مسکرا کر کہا۔ ایکچولی میں ناشتے کے لیے کنفیوز ہو رہی تھی تو میں سیل فون پکڑا تو سامنے ہی آپ کا نمبر نظر آیا، وہ میں نے احتیاطاً سیو کر دیا تھا، گزان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں آئی نو احتیاطاً، دانیہ نے احتیاطاً پر زور ڈالتے ہوئے کہا تو گزان شرما گیا۔ ابھی پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ مجھے باہر سے ناشتہ لا دیں گے؟ ایکچولی یہاں اسپتال کا کھانا اتنا نہیں ہوگا، دانیہ نے کہا تو گزان بولا۔ اوہ گڈ، مائنڈ والی کیا بات ہے؟ ڈونٹ وری، میں ابھی ناشتے کا انتظام کرتا ہوں، گزان نے مسکرا کر کہا۔ ویسے آپ کو ناشتے میں کیا پسند ہے؟ دانیہ نے پوچھا۔ ایکچولی موسٹلی ناشتے میں تو میں جیم اور سلائس ہی کھاتا ہوں، آپ بتائیے دانیہ آپ کیا کھائیں گی؟ گزان نے دانیہ کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں آپ کو کھا جاؤں گی، دانیہ ہنسی۔ ارے آپ کوئی چڑیل ہیں جو مجھے کھا جائیں گی؟ گزان ہنس کر بولا۔ یہ تو میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں آپ کو کھا جاؤں گی، دانیہ ہنسی پھر بولی۔ ڈونٹ مائنڈ، آئی واز جوکنگ، دانیہ نے ہنسی روکنے کے لیے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ویسے پلیز آپ نوڈلز کا پتہ کریں گے کہ کہیں سے نوڈلز مل جائیں؟ ایکچولی آئی لو نوڈلز، دانیہ مسکرائی۔ نوڈلز تو مجھے بھی بنانے آتے ہیں اور بڑے مزے کے بناتا ہوں، گزان مسکرایا۔ او اب تو آپ بھی ہوٹل میں ہیں اور میں بھی ہسپتال، اب مجھے آپ کے ہاتھ کے نوڈلز کھانے نہیں ملیں گے، دانیہ نے مایوسی سے کہا۔ اٹس اوکے، پھر کبھی صحیح، گزان مسکرایا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ ہاؤ کیوٹ، گزان کے کمرے سے نکلتے ہی دانیہ نے کہا۔ آئی تھنک یہ میرے لیے اچھا انتخاب ہوگا، وہ مسکرائی اور پھر کچھ سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گزان نوڈلز اور جیم سلائس لے کر آ گیا، ساتھ میں کچھ اور بھی کھانے کی اشیاء جیسے جوس۔ میں آپ کو اٹھاتا ہوں، گزان نے دانیہ کو اٹھنے میں مدد کرتے ہوئے کہا۔ اٹھاتے ہوئے گزان بدستور دانیہ کو دیکھ رہا تھا، بہت حسین، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ کیا آپ میرے لیے نوڈلز ٹیسٹ کریں گے؟ دانیہ نے کہا۔ نہیں، گزان نے کہا۔ کیا آپ کو نوڈلز اچھے نہیں لگتے؟ دانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں ایکچولی ایک سپون ہے تو اس کے لیے، گزان نے نظریں جھکا کر کہا۔ او گاڈ، گرو اپ مین، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی مجھے شیئرنگ کی عادت ہے، آپ میری سپون شیئر کر لو، دانیہ نے مسکرا کر کہا تو گزان حیرت سے دانیہ کو دیکھنے لگا۔ میں اس کے چمچ سے کھاؤں گا؟ گزان کو عجیب سا ہونے لگا، وہ دل میں سوچنے لگا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے چمچ پکڑا اور نوڈلز ٹیسٹ کرنے لگا۔ واو امیزنگ، گزان نے نوڈلز کھاتے ہوئے کہا۔ ایکچولی آپ کو نوڈلز سنک لانی چاہیے تھی، دانیہ نے مسکرا کر کہا۔ ایکچولی راہ ملی نہیں تھی، گزان نے کہا۔ نو پرابلم، ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ مجھے نوڈلز کھلا دیں گے؟ او سوری، ایکچولی بائیں ہاتھ سے کھانے میں بہت پرابلم ہو رہی ہے، دانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ گزان پہلے تو ہچکچایا پھر بولا، اٹس اوکے، اس نے دانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ پھر چمچ پکڑ کر اس نے اپنے ہاتھ سے دانیہ کو کھلانا شروع کر دیا۔ گزان بھی مسکرا گیا اور چمچ اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ ہاؤ رومانٹک، گزان نے دل میں سوچا۔ ہائے صہیب کے بچے کو بتاؤں گا کہ تیری بہن کو میں نے نوالے منہ میں ڈال کر ناشتہ کرایا تو جلے گا، وہ ہنس دیا۔ نوڈلز کھاتے ہوئے دانیہ کے حلق میں نوالا پھنس گیا تو وہ کھانستی ہوئی جوس کا گلاس پکڑنے لگی۔ اسی لمحے گزان بھی گلاس پکڑنے لگا۔ گلاس پر دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ کی زد میں آ گئے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیسا رشتہ ہے، یہ کیسا ناتا ہے تیرے میرے درمیاں، نہ تو مجھے دکھتا ہے نہ تو مجھے سوجھتا ہے، یہ کیسا رشتہ ہے تیرے میرے درمیاں۔ دانیہ کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد گزان واپس ہوٹل چلا گیا۔ صہیب اور باقی سب کہیں باہر کا پلان بنا رہے تھے۔ گزان آیا تو سب اسے غصے سے دیکھنے لگے۔ کہاں سے آ رہے ہو جناب؟ صہیب نے غصے سے پوچھا۔ وہ میں، گزان منہ سے زبان باہر نکال کر بولا۔ اپنی محبوبہ سے مل کر آ رہے ہیں جناب، بدر نے حقارت سے کہا۔ ناشتہ کر لیا؟ صہیب نے غصے سے کہا۔ ہاں، گزان نے سر ہلا کر کہا۔ اب تم نہیں بچو گے، صہیب نے دانت باہر نکال کر غصے والی شکل بنائی۔
کام ڈاؤن گائز، کام ڈاؤن، گزان نے مترس انداز سے کہا۔ معاف کر دو نا، گزان نے ہنستے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم تو معاف کر دیں گے بنٹو، مگر وہ بیچاری تلسیما وہ نہیں کرنے والی۔ سہیب نے کہا، تجھ سے ملنے آئی تھی اور تو دانیہ سے ملنے چلا گیا؟ عامر نے کہا، اور ناشتہ بھی اسی کے ساتھ کیا؟ سہیب نے غصے سے کہا، اس کے ساتھ نہیں، ہم نے اکٹھا کیا۔ گزان نے شرما کر کہا، کیا مطلب اکٹھا؟ سہیب نے حیرت سے پوچھا، میں نے دانیہ کو ناشتہ کرایا، اس نے میرے ہاتھ سے ناشتہ کیا۔ گزام کو شرم آ رہی تھی۔ کتنا رومانٹک تھا سب، گزان بولا۔ رومانٹک نہیں، بے حیائی، سہیب غصے سے بولا۔ ویسے تو کون سا اس کا سگا بھائی ہے جو اتنی غیرت دکھا رہا ہے؟ گزان نے مسکرا کر کہا۔ بھائی تو ہوں نا، سہیب بھی ہنس دیا۔ ویسے اس سب کی نسبت کیسے آئی؟ سہیب نے حیرت سے پوچھا۔ نوبت کیسے آنی تھی، بیچاری سے بائیں ہاتھ سے کھایا نہیں جا رہا تھا، گزان نے کہا۔ کھایا نہیں جا رہا تھا یا پھر تمہارے بغیر کھایا نہیں جا رہا تھا؟ سہیب نے تن سے کہا۔ جو بھی سمجھو بابا، اب معاف کر دو مجھے، گزان نے سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ جا، تجھے معاف کیا، تلسیما کا دل توڑنے والے، جا تجھے معاف کیا، دانیہ کے ساتھ ناشتہ کرنے والے، بدر نے اپنی سریلی آواز میں دو بول ڈرامے کے گانے کو بگاڑتے ہوئے کہا۔ ویسے اگر اس ڈرامے کا سنگر تیری سریلی آواز سن لیتا تو رونے لگ جاتا کہ اتنا درد۔ عامر بولا تو سب ہنسنے لگے۔ بائی دا وے، تم سب کا پلان کہاں کا ہے؟ گزان نے پوچھا۔ یہاں راولپنڈی میں ایک تاریخی عمارت ہے، سجان سنگھ حویلی، وہاں جانے کا پلان ہے، سہیب نے کہا۔ گریٹ، میں 1 منٹ میں تیار ہوں، گزان نے مسکرا کر کہا، پھر تیار ہونے لگا۔ پھر وہ سب ہوٹل سے نکل پڑے۔ تلسیما اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کتنی مشکل سے گزان کے قریب گئی میں، پہلے عجائب گھر میں اور پھر لفٹ میں اور پھر آج صبح، مگر اس لڑکی نے میرا سارا پلان برباد کر دیا۔ سوچا تھا گزان کو پانے کا جنون پورا کروں گی، مگر یہ دانیہ میرے اور میرے جنون کی راہ میں آئی ہے، اور بدقسمتی سے میں اسے اپنے راستے سے ہٹا بھی نہیں سکتی۔ تلسیما نے آئینے کو زور سے ہاتھ مارا تو آئینہ چکنا چور ہو گیا۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ وہ غصے سے چلائی۔ میرا جنون، میرا گزان نہیں، میں گزان کو خود سے الگ کر دیا تو میں کبھی بھی تلسمارا نہیں بن پاؤں گی۔ وہی تو ہے جو مجھے تلسمارا بنا سکتا ہے۔ تلسیما چیخنے لگی۔ پھر غصے سے اس نے سنگار میز پر رکھی ساری چیزیں زمین پر گرا دیں، جس میں پرفیوم اور دیگر چیزیں تھیں، سب زمین پر گر کر ٹوٹنے لگیں۔ گزان اور باقی سب حویلی سجان سنگھ کے سامنے کیب سے اترے۔ ان کے سامنے حویلی سجان کافی ہولناک منظر پیش کر رہی تھی، کافی ڈراؤنی ہے، سہیب نے کہا۔ ہاں، گورنمنٹ نے اس کی حفاظت نہیں کی تو کافی خستہ حالت ہے اس کی، عامر نے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک کافی بڑا جاگیردار تھا جس نے یہ بنائی تھی، گزان نے کہا۔ پھر وہ تینوں حویلی کے اندر چلے گئے اور اس تاریخی عمارت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ وہ 12 بجے تک حویلی کا مشاہدہ کرتے رہے اور سیلفیاں اتارتے رہے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بدر نے کہا۔ یہاں پاس ہی ایک بازار ہے، عامر نے کہا۔ پھر وہ چاروں حویلی سے نکل کر باہر بازار آ گئے۔ تھوڑا تاریخی سا بازار تھا، جیسے لاہور کا انارکلی بازار۔ ایک ڈھابے والا نظر آیا تو سب کھانے چلے گئے، مگر سامنے نظر پڑی تو ایک ستارہ دیکھنے والا فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ ذرا ادھر سے ہاتھ دکھائیں، بدر نے کہا۔ نہیں، تم لوگ جاؤ، مجھے اس پر یقین نہیں۔ یوں نہ ہو یہ سب بکواس کرتے ہیں، گزان نے کہا۔ لیکن ایک بار جانے میں کیا حرج ہے؟ عامر نے بھی ضد کی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، گزان نے کہا۔ دیکھو بنٹو، مجھے بھی اس پر یقین نہیں، مگر ایک بار چلتے تو ہیں۔ اگر گزان کو سہیب کی بات ماننی پڑی اور پھر وہ سب اس نجومی کے پاس چلے گئے۔ گزان کا ہاتھ دیکھتے ہی وہ نجومی گھبرا سا گیا۔ یہ کسی عام انسان کا ہاتھ نہیں ہے، نجومی نے حیرت سے کہا تو گزان کا ہنسا نکل گیا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں بیٹے، کون سا برج ہے تمہارا؟ نجومی نے پوچھا۔ لیوٹ انکل، گزان نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ یہ اگست میں پیدا ہوا تھا، اس کا برج لیو ہے، عامر نے کہا تو گزان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ نجومی اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ تیری زندگی میں روشنی تھم رہی ہے اور پھر اندھیرا آئے گا، تو اس اندھیرے سے نکلنے کی کوشش کرے گا مگر نہیں کر سکے گا، مگر پھر یہ اندھیرا چھٹ جائے گا، وہ بھی ایک دم۔ اگلے 3 مہینوں تک تو کسی سے شادی بھی نہیں کر سکتا، نجومی نے خوف سے کہا تو گزان نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ عامر اور بدر خوفزدہ ہو گئے۔ ہے اسٹوپٹ، یہاں سے چلتے ہیں، سہیب، گزان نے غصے سے کہا۔ پھر وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ کتنے بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں یہ لوگ، کھانا کھاتے ہوئے گزان نے کہا۔ لیکن گزان، وہ سچ کہہ رہا تھا، بدر نے کہا۔ اسٹاپ اٹ پلیز، گزان نے غصے سے کہا۔
تو مان یا نہ مان گزان صدقہ کر، عامر نے خوف سے کہا۔ کم از کم میں اس کی ایک بات پر یقین نہیں کروں گا۔ گزان نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب کیب سے ہوٹل واپس آ گئے۔ بیچاری تلسیما کو بھی ساتھ لے جاتے۔ بدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ہائے اس بیچاری کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے تو نے گزان۔ عامر نے کہا، چل جا بنٹو، جا کر ایک بار اس سے سوری کر، یا پھر اس سے جا کر بات تو کر لے، اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ سہیب نے کہا تو گزان کمرے سے نکل گیا۔ جو ہی اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ کمرے میں جگہ جگہ شیشہ بکھرا ہوا تھا اور کچھ خون بھی تھا اور سارا سامان الٹ پلٹ ہوا پڑا تھا۔ گزان نے یہ منظر دیکھ کر زور سے چیخ ماری۔ گزان کی چیخ سن کر سب لوگ تلسیما کے کمرے کی طرف دوڑے۔ تلسیما کے کمرے میں سب ششتر رہ گئے کمرے کا منظر دیکھ کر۔ کمرے کی حالت تو ایسی ہے کہ جیسے عرصے سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ بدر نے مذاق سے کہا، یہ دیکھو خون بھی ہے۔ گزان نے خون کی طرف اشارہ کیا۔ لگتا ہے تلسیما نے یہ سب کانچ کے برتن توڑ دیے اور اس سب میں اس کا خون بھی نکل آیا، سہیب نے کہا۔ لیکن سہیب ایک چھوٹی سی بات پر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ گزان نے پریشان ہو کر کہا۔ بعض اوقات کچھ باتیں جو ہمیں چھوٹی لگتی ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے بہت بڑی ثابت ہوتی ہیں، سہیب نے کہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تلسیما اب کہاں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے اپنے بازو کی نس کاٹ لی ہو، عامر نے خدشے سے کہا۔ ہا 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 ہا، تلسیما غائبی حالت میں ان سب سے کچھ فاصلے پر کھڑی دیوار کے ساتھ خود کو ٹیک کے ہنس رہی تھی۔ ریسیپشن سے پتہ کرتے ہیں، سہیب نے کہا تو وہ سب کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد تلسیما زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب یہ شخص میرے جھانسے میں آ جائے گا، ہا 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 ہا، بس اسے اس دانیہ سے مجھے دور رکھنا ہوگا اگر مجھے تلسم آرا بننا ہے تو۔ وہ زور سے ہنسنے لگی۔ میری جادوئی طاقتیں اتنی کم ہیں کہ نہ میں کسی جن یا چڑیل سے مقابلہ کر سکتی ہوں اور نہ ہی کسی انسان سے۔ بس اگر دانیہ کو جس کے عشق میں یہ لڑکا مبتلا ہوا جاتا ہے اس سے لڑنا ہے تو مجھے ذہن کا استعمال کرنا ہوگا۔ پھر ایک دم سے تلسیما نمودار ہوئی اس روپ میں جس روپ میں وہ لفٹ میں ملی تھی۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ اب تلسیما یہاں زمین پر لیٹے گی اور گزان کی ہمدردی بٹورے گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور زمین پر لیٹ گئی۔ گزان اور باقی سب دوڑتے ہوئے ہوٹل کی ریسیپشن پر پہنچے تو وہاں سے معلوم ہوا کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ خوف اور حیرت سے گزان اور باقی سب دوبارہ تلسیما کے کمرے کی طرف دوڑے۔ سامنے فرش پر تلسیما پڑی تھی اور اس کے جسم سے جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے۔ یہ تو یہاں ہے، بدر نے کہا۔ دیکھو گزان، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے جگہ جگہ سے۔ سہیب نے اشارہ کر کے کہا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا بنٹو، سہیب نے غصے سے کہا۔ گزان غصے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ گزان رکو، عامر اور بدر نے اسے آوازیں دیں۔ سہیب بھی اسے آوازیں دینے لگا مگر گزان سنی انسنی کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ہمیں ابھی اس تلسیما کو ہسپتال لے جانا ہوگا، سہیب نے باقی سب سے کہا۔ تلسیما کو ہسپتال لائے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ زیادہ خون نہیں بہا، البتہ کٹ کچھ زیادہ جگہ پر لگ گئے۔ اس کو کچھ دیر ہسپتال رکھنا پڑے گا، پھر ہم فری کر دیں گے۔ سہیب نے پیسے ادا کیے، پھر وہ تینوں ہوٹل واپس آ گئے۔ دیکھو بنٹو، یہ تو نے صحیح نہیں کیا، سہیب نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ مگر گزان جو کہ اپنے سیل فون پر مصروف تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ گزان اسے تڑپتا چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ تمہاری وجہ سے اس نے وہ سب کیا، سہیب بول رہا تھا مگر گزان اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ بنٹو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، سہیب کو غصہ آ گیا۔ دیکھو سہیب، کہ مجھے اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور ایون جب سے دانیہ کو دیکھا ہے میرا کسی بھی لڑکی کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ اس پر تلسیما کا ایسا رد عمل، 2 بار ملا ہوں صرف تلسیما سے، اور وہ اتنی پاگل لڑکی ایک معمولی سی بات پر ایسے ریئیکٹ کر گئی۔ گزان نے غصے سے کہا، وہ بات تمہارے لیے چھوٹی تھی مگر دیکھو تلسیما کے دل پر لگی، سہیب نے کہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، گزان نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ رکو گزان، سہیب چلایا مگر گزان کسی کی بات سننے بغیر وہاں سے چلا گیا اور باہر لان میں چلا گیا۔ یہ لڑکی تو دماغ خراب کر گئی، گزان نے گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر فیس بک اوپن کی اور براؤزنگ کرنے لگا۔ اسی وقت دانیہ کا میسج آیا۔ کیسے ہیں گزان؟ گزان نے میسج پڑھا۔ آئی ایم فائن، گزان نے مسکراتے ہوئے آنن فانن جواب دیا۔ آپ کیسی ہیں آپ؟ گزان نے ایک اور میسج کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں لیکن اکیلی بور ہو رہی ہوں، دانیہ نے بیزاری والا ایموجی بھی لگایا تھا۔ میں بھی یہاں اکیلا بور ہو رہا ہوں، گزان نے مسکرا کر کہا۔ آپ یہاں آ جائیں نا میرے پاس۔ دانیہ کا اگلا میسج آیا۔ اوکے، میں ابھی 15 منٹ میں پہنچا، گزان نے مسکرا کر کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کیب کے ذریعے ہسپتال روانہ ہو گیا۔ گزان دانیہ کے کمرے میں پہنچا تو دانیہ موبائل پر کوئی سانگ سن رہی تھی۔ سو سویٹ سانگ،
گزان نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ تھینکس، دانیہ مسکرائی۔ گزان نے دانیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دیکھتا ہی گیا۔ دانیہ خود کو گزان کو یوں دیکھتا دیکھ شرما گئی۔ آپ کو کیسے سانگ پسند ہیں گزان؟ دانیہ نے پوچھا۔ مجھے تو وہ سانگ پسند ہیں جو اچھے ہوں، گزان نے ہنس کر کہا۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، دانیہ نے کہا، مگر مجھے کوئی اچھا لگتا ہے، جیسے آپ، گزان نے دھیمے سے بولا۔ مجھے تو انگلش سانگ بہت پسند ہیں، دانیہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، آپ میری اٹھنے میں مدد کریں گے؟ دانیہ نے کہا تو گزان نے اس کی اٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ ویسے ایک بات ہے، آپ سے ایک لگاؤ سا ہو گیا ہے یہاں، دانیہ نے مسکرا کر کہا۔ یہاں میرا کوئی بھی اپنا نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے آپ اور میں کافی دیر سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یا جیسے میرا اور آپ کا بہت پرانا رشتہ ہے، دانیہ نے حیرت سے کہا۔ جی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، جیسے پہلی بار آپ کو دیکھا ہے تو آپ مجھے بھی کچھ جانی پہچانی سی لگیں، گزان مسکرایا۔ بس اسی وجہ سے آپ سے بات کرنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہوتا، دانیہ مسکرائی۔ مجھے بھی، گزان بھی ہنسا۔ ویسے بہت کیئرنگ ہے، میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، دانیہ نے کہا۔ تھینکس، گزان نے مسکرا کر کہا۔ ماما پاپا کی کال آئی تھی، وہ جلد ہی واپس آ رہے ہیں، میں نے انہیں بتایا تو پاپا بہت غصے ہوئے کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، دانیہ نے تفصیل بتائی۔ ہاں آپ کو ان کو سب پہلے بتانا چاہیے تھا، گزان نے کہا۔ میں نے سوچا ان کو ڈسٹرب نہ کروں، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ 3-4 مہینے یہ پلاسٹر لگا رہے گا، دانیہ نے تفصیل بتائی۔ او گاڈ، ہم لوگ تو نیکسٹ ویک واپس جا رہے ہیں، گزان نے اداسی سے کہا۔ اوہ یہ تو بہت ہی سیڈ بات کر دی آپ نے، دانیہ نے اداسی سے کہا۔ ہم تو ویک کے ٹور پر آئے تھے، گزان نے کہا۔ اٹس ٹو مچ بیڈ، دانیہ نے اداسی سے کہا۔ ڈونٹ وری، میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا، گزان نے مسکرا کر کہا۔ اچھا آپ لنچ میں کیا کھائیں گی، گزان نے پوچھا تو دانیہ نے نیچے لیٹتے ہوئے کہا کہ بریانی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے حیرت زدہ تھا۔ گزان یہ دیکھیے میں اپنا ہاتھ ہلا رہی ہوں، دانیہ نے حیرت سے کہا۔ گزان بھی حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، گزان باہر دوڑا اور تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کے ساتھ لوٹا۔ ڈاکٹر نے دانیہ کے بازو کا معائنہ کیا، یہ بازو تو ٹھیک ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا۔ ہا 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 ہا، تلسیمہ کمرے کے کونے میں غائب کھڑی ہنس رہی تھی۔ میرے پاس ان دونوں کو الگ کرنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا۔ اب یہ دانیہ یہاں سے چلی جائے گی اور پھر گزان صرف میرا ہوگا۔ ہا 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 ہا، تلسیمہ ہنس رہی تھی۔ امیزنگ، ایسا پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم ٹیسٹ کریں گے، پھر آپ کو چھٹی دے دیں گے، ڈاکٹر نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ وٹ؟ دانیہ اور گزان خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، دانیہ اتنا خوش ہو رہی تھی اور گزان بھی اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دانیہ کا ٹیسٹ ہوا اور کنفرم ہو گیا کہ دانیہ کی بازو کی ہڈی ٹھیک ہو چکی ہے اور دانیہ کو اسپتال سے چھٹی ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ چلیں ہمارے ہوٹل میں، گزان نے دانیہ سے کہا۔ نہیں، اچھا نہیں لگے گا، ایکچولی میں اسی ہوٹل میں روم رینٹ پر لے لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، دانیہ نے کہا۔ نہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، گزان نے کہا۔ ایکچولی آپ کے فرینڈز کو پرابلم نہ ہو اس لیے، دانیہ نے کہا۔ پھر وہ دونوں کیب میں سوار ہو کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دانیہ کو کسی اور فلور پر کمرہ ملا تھا۔ اچھا کمرہ ہے، گزان نے کہا تو دانیہ بھی مسکرا دی۔ اچھا شام ہو گئی تو میں چلتا ہوں، رات کو ڈنر پر ملاقات ہوگی، گزان نے کہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ میں بھی کہوں قدرت نے میرے لیے اس شخص کا انتخاب کیوں کیا، دانیہ نے مسکرا کر کہا۔ سچ میں بہت ہی اچھا انسان ہے، دل کرتا ہے بس اسی کے پاس رہوں، دانیہ مسکرائی پھر کمرے کو دیکھنے لگی۔ گزان اپنے کمرے میں پہنچا تو صہیب اور باقی سب نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر کمرے سے گئے۔ سٹاپ گائز، گزان نے ان کو آوازیں دیں مگر سب اس کی آوازوں کو نظر انداز کر کے چلے گئے۔ صہیب تم تو رک جاؤ، گزان نے کہا مگر صہیب بھی نہ رکا۔ گزان اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دماغ خراب کر دیا، اس نے غصے سے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ غصے کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ گزان کے گرد کافی زیادہ اڑنے والے سانپ تھے۔ یہ وہی سانپ تھے جو کل رات اس کے خواب میں آئے تھے اور جب عقاب کو بچانے کے لیے اس نے سانپ پر حملہ کیا تھا۔ مجھے بچا لو گزان، گزان کے پاس کھڑی عقاب نے کہا تو گزان نے سانپوں پر تلوار چلا دی۔ سانپ بیچ میں سے کٹتے گئے اور 2 گنا ہو گئے۔ اچانک گزان نے عقاب کی آنکھ پر ایک حیرت انگیز چیز دیکھی۔ عقاب کی آنکھ میں اسے ساری دنیا نظر آ رہی تھی۔ گزان نے فوراً سے تلوار عقاب کی اس آنکھ پر دے ماری۔ ایک دم سے دھماکہ ہوا اور وہ سارے سانپ اور عقاب غائب ہو گئے اور گزان نے خود کو خلا اور اس کے سامنے ایک روشن پری کھڑی تھی۔ گزان پری کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پری کے جسم کا اندازہ اسے کسی کی یاد دلانے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر پری کو دیکھنا چاہا تو ایک دم سے اسے اپنے فون کی گھنٹی سنائی دی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔
دانیہ کی کال؟ خیر تو ہوگی۔ گزان نے موبائل پر دیکھا تو دانیہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ رات کو ڈنر پر ملتے ہیں۔ گزان کو یاد آیا کہ اس نے دانیہ سے کہا تھا۔ او گاڈ، چلو اسے سرپرائز دیتا ہوں۔ گزان نے کال ریسیو کیے بنا کپڑے بدلنے شروع کر دیے۔ فون بدستور بج رہا تھا۔ گزان نے پرفیوم لگائی اور بال بنانے لگا۔ پھر اس نے کال ریسیو کی مگر اگلا لمحہ چکرا دینے والا تھا۔ دوسری طرف سے دانیہ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دانیہ آپ ٹھیک ہو؟ گزان حیرت سے چلایا مگر دوسری طرف سے سوائے رونے کے کچھ نہ ملا۔ دانیہ آپ رو کیوں رہی ہو؟ گزان نے کہا۔ دانیہ کچھ بتائیں۔ دانیہ، گزان نے ایک ہی سانس میں کہا۔ گزان، ماما پاپا مر گئے۔ دانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ دانیہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دانیہ، مگر دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی۔ گزان جلدی سے کمرے سے نکلا اور لفٹ کے ذریعے دانیہ کے فلور پر پہنچا اور پھر دانیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں دانیہ فرش پر بیٹھی اپنے بیڈ کے ساتھ سر ٹکائے رو رہی تھی اور اس کا موبائل اس کے قریب فرش پر پڑا تھا۔ دانیہ، دانیہ، گزان کمرے میں داخل ہو کر چلایا۔ گزان کی آواز سنتے ہی دانیہ اس کی طرف دیکھا اور گزان کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ میں نے جو تجھ کو کھویا ہے، دل و جاں سے میں رویا ہے، جدا ہو کر مجھ میں تو رہتا ہے، یہ کیسا رشتہ ہے تیرے میرے درمیاں۔ دانیہ حوصلہ رکھو، گزان نے دانیہ کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ گزان، ماما پاپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ گزان، ممی پاپا۔ دانیہ رو رہی تھی۔ دانیہ کو یوں روتا دیکھ کر گزان بھی رو دیا۔ پھر گزان نے دانیہ کو بیڈ پر بٹھایا اور قریب سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں گلاس پانی میں ڈالا۔ یہ پیو دانیہ، یہ پانی پیو دانیہ۔ گزان نے گلاس دانیہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں گزان، ماما پاپا نہیں رہے، نہیں رہے۔ دانیہ نے پانی پینے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو دانیہ، پانی پیو اور مجھے سب بتاؤ کیا ہوا۔ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، انکل آنٹی تو واپس آ رہے تھے نا۔ گزان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو دانیہ نے گلاس پکڑ لیا اور روتے ہوئے پانی پیا۔ نہیں گزان، وہ اب واپس نہیں آئیں گے، کبھی بھی نہیں۔ دانیہ پھر رونے لگی۔ کیا ہوا دانیہ؟ گزان نے پھر پوچھا۔ ان کا پلین کریش ہو گیا ہے گزان، وہ مر گئے۔ دانیہ پھر رونے لگی تو گزان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر گزان نے اسے رونے کے لیے اپنا کندھا دیا۔ یہ کیسا رشتہ ہے تیرے میرے درمیاں۔ سہیب، عامر اور بدر ڈنر کر رہے تھے تو گزان ان کے پاس پہنچا۔ گزان کو دیکھتے ہی ان سب نے منہ موڑ لیا۔ دیکھو پلیز میری بات سنو، ایکچولی میں پرابلم میں ہوں، تم لوگوں کا بھی جو گلہ ہے وہ ہم بعد میں نپٹا لیں گے۔ دانیہ کے ممی پاپا کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا پلین کریش ہوا ہے، گزان نے کہا تو ان سب کی حلق میں نوالے اٹک گئے۔ آر یو سیریس؟ سہیب نے کہا تو گزان نے سارا واقعہ بتایا۔ پھر وہ پانچوں گاڑی رینٹ پر لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ وہاں ہی معلوم ہونا تھا کہ پلین کس جگہ کریش ہوا۔ نیوز پر یہی بتایا جا رہا تھا کہ کسی پہاڑ سے ٹکرا کر طیارہ تباہ ہوا ہے۔ 12:30 تک وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ وہاں شہید ہونے والے مسافروں کے اہل خانہ کا تانا بندہ تھا۔ سب اپنے اپنے پیاروں کے واپس آنے کے انتظار میں تھے کہ جہاز کی تباہی کی خبر نے سب کو سوگوار کر دیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ قریبی پہاڑی سلسلے میں جہاز تباہ ہوا ہے۔ گزان اور باقی سب اس طرف روانہ ہو گئے۔ تباہی کے مقام پر پہنچے تو وہاں عجیب سوگ کا عالم تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور اندھیرا آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ مما پاپا گاڑی سے نکلتے ہی دانیہ چلائی۔ وہاں عجیب منظر تھا، شہیدوں کے اہل خانہ کھڑے رو رہے تھے، ایمبولینس زخمی مریض جلد اسپتال پہنچا رہی تھی، جبکہ جو مر گئے تھے انہیں وہاں ایک طرف رکھا گیا تھا۔ کچھ لاشوں کے چہرے بھی پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ وہ بھی تقریباً 3 گھنٹے لگے رہے مگر دانیہ کے ممی پاپا کی لاش نہ مل سکی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ جہاز کل صبح 5 بجے کریش ہوا تھا اور اب صبح ہو چکی ہے اور 6 بج گئے ہیں۔ حکومت نے ان لاشوں کو دفنانے کا حکم نامہ جاری کر دیا، جن کا کوئی بھی والی وارث نہیں مل رہا تھا اور جنہیں پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ آخر کار نا امیدی سے ان سب کو بھی لوٹنا پڑا کیونکہ جہاز اب لاشوں سے خالی تھا۔ غم زدہ اور سوگوار قدم اٹھاتے وہ سب اسی جگہ سے باہر نکلے۔ صبح 10 بجے وہ سب ہوٹل پہنچے۔ دانیہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ گزان نے اسے حوصلہ دیا مگر دانیہ کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ٹھیک 11 بجے گزان دانیہ اور اپنا ناشتہ لے کر آیا۔ ناشتہ کرو دانیہ، گزان نے دانیہ کے پاس کھانا رکھ کر کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، دانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ دانیہ دیکھو تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، اگر تم نہیں کھاؤ گی تو کمزور پڑ جاؤ گی۔ مگر دانیہ پر اس سب کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ماں باپ کو کھویا تھا اور ماں باپ کو کھونا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آخر کار گزان کے اصرار پر دانیہ کو کھانا پڑا۔ دانیہ تمہارے باقی رشتہ داروں کو اس کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ گزان نے پوچھا۔ نہیں، میں انہیں نہیں بتاؤں گی، دانیہ نے غصے سے کہا۔
لیکن دانیہ، تمہارے چچا، پھپھو، خالہ، نانی، دادی وغیرہ کسی کو تو بتانا چاہیے، گلزان نے حیرت سے کہا۔ نہیں، میری نانی اور دادی مر چکے ہیں، میری خالہ پاکستان نہیں ہوتی، جبکہ میرے چچا اور پھپھو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، دانیہ نے غصے سے کہا۔ گلزان نے اسے پانی دیا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کا درد محسوس کرنے لگا۔ وہ دن یوں ہی سوگوار سا گزرا۔ ہوٹل میں جس کسی کو دانیہ کے اس نقصان کی خبر ملتی، دانیہ سے ملنے چلا آتا۔ سارا دن دانیہ کے کمروں میں لوگوں کا تانا بندہ رہا، مگر اس سب میں تلسیمہ نہ جانے کہاں تھی۔ سہیب نے گلزان کو بتایا کہ تلسیمہ کو اسپتال سے چھٹی بھی ہو چکی ہے، مگر پھر تلسیمہ کے کمرے میں نہ ہونا اور اس کا اسپتال نہ ہونا گلزان کو پریشان کر رہا تھا۔ رات تک دانیہ روتی رہی، پھر آخرکار گلزان نے اسے دلاسا دے کر رات 12 بجے اس کو سلا دیا۔ دانیہ کے سونے کے بعد گلزان اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا، پھر نہ جانے کب سو گیا، اسے خبر نہ ہوئی۔ اس رات اسے کوئی برا خواب نہ آیا تھا، یہاں تک کہ ڈر اور خوف بھی اس کے قریب نہ پھٹکا۔ صبح 4 بجے گلزان اٹھا۔ آج دانیہ کے ماں باپ کی وفات پر قرآن خوانی رکھی گئی تھی اور اس کے دوست مردوں کے ساتھ گلزان کے کمرے میں بیٹھے تھے، جبکہ دانیہ کچھ عورتوں کے ساتھ اپنے کمرے میں۔ بہت کم لوگ قرآن خوانی میں آئے تھے۔ قرآن خوانی کے بعد قاری صاحب نے دعا کی اور سب لوگ چلے گئے۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد گلزان دانیہ کے پاس آیا اور اسے ناشتے کے لیے فورس کیا، مگر دانیہ صرف روئے جا رہی تھی۔ عین اسی وقت دانیہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ دانیہ نے کال ریسیو کی۔ ہیلو منیجر، دانیہ نے کہا۔ دیکھیے منیجر، ابھی کمپنی کیسے آ جاؤں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں کس مصیبت سے گزر رہی ہوں۔ دیکھیے آج کل مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز آپ 1 ہفتے تک خود مینیج کریں، جیسے ہی میری حالت بہتر ہوگی میں پاپا کی سیٹ سنبھال لوں گی۔ دانیہ نے روتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا دانیہ، کس کا فون تھا؟ گلزان نے پریشانی سے پوچھا۔ پاپا کے مینیجر کا، کہہ رہے ہیں کہ میں آفس آنا سٹارٹ کروں اور پاپا کی سیٹ سنبھالوں، دانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا دانیہ، بی بریو، ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتہ نہیں کروں گی تو ہمت کیسے آئے گی؟ گلزان نے مسکرا کر کہا تو دانیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر گلزان دانیہ کے لیے ناشتہ لینے چلا گیا، لیکن جو ہی ویٹر کے ساتھ واپس آیا تو کمرے کا منظر دیکھ کر ششتر رہ گیا۔ دانیہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ دانیہ، گلزان جا کر دانیہ کو ہلانے لگا، مگر دانیہ بے ہوش تھی۔ گلزان نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور کچھ دیر بعد دانیہ ہسپتال میں تھی۔ گلزان نے ڈاکٹر سے پوچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دانیہ نے اپنے امی ابو کو کھویا ہے، تو یہ سب اسی وجہ سے ہے، صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ہم نے میڈیسن دے دی تھی، وہ ہوش میں آ گئی تھیں، مگر اب سو رہی ہیں۔ اب ان کے ریکور ہونے کے بعد آپ کو ان کو اس صدمے سے باہر نکالنا ہوگا، بہت خوش رکھنا ہوگا آپ کو دانیہ کو، آپ کو انہیں سب رشتہ داروں کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے ہدایات دی اور وہاں سے چلا گیا، مگر گلزان پریشان ہو کر سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ دانیہ اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آخرکار پریشان ہو کر وہ اسپتال کی کینٹین پر چلا گیا، جہاں سہیب اور باقی سب تھے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دانیہ ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ، خدا پر بھروسہ رکھو، سہیب نے اسے تسلی دی۔ نہیں سہیب، میں اس وجہ سے نہیں پریشان، تو کس وجہ سے ہو؟ پھر گلزان نے ساری بات سہیب کو بتائی۔ میرے پاس ایک سلجھاؤ ہے، بدر نے کہا تو سب نے بدر کو دیکھا۔ دانیہ کو گلزان تم اپنے گھر لے جاؤ، بدر نے کہا تو سب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ 2 دن بعد وہ سب دانیہ کے ساتھ لاہور آ گئے۔ دانیہ کو گلزان کے گھر لے آیا گیا تھا۔ گلزان نے اپنی امی کو پہلے ہی دانیہ کے بارے میں اطلاع کر دی تھی۔ گلزان کے گھر میں صرف اس کی امی ہوتی تھی اور گلزان کے ابا کا انتقال کافی پہلے ہو چکا تھا۔ گلزان کے ابا آرمی میں تھے اور شہادت کے بعد انہیں کافی بڑا پلاٹ آرمی کی طرف سے ملا تھا اور یہ پلاٹ بیچ کر انہوں نے گھر لیا۔ گلزان ایک آفس میں کام کرتا تھا اور اچھی پوسٹ پر ہونے کی وجہ سے خاصا کما رہا تھا، اس لیے اس کی ماں کو کسی بھی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر کے کھاتے اور خوش رہتے۔ وہ لاہور ڈیفنس میں ہی ایک بنگلے میں رہتے تھے۔ گلزان کی امی گیتی آرا بیگم نے دانیہ کو گھر میں خوش آمدید کہا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ گیتی آرا نے دانیہ کو اپنی بیٹی ہی سمجھ لیا تھا، کیونکہ ان کی گلزان کے علاوہ کوئی اولاد نہ تھی۔